اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب خیریت ہے؟ آپ کے گھر میں سب خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. پیاری ساتھیوں، آج ہم جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے جو ہمارا یہ سیریز چل رہی ہے. اس کے اندر ہم مدنی دور میں دعوت و تبلیغ کا انداز، نئے طریقے، رابطے، وفود، خطوط، ان سب پہ جتنا بھی ممکن ہوا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. اور پیاری ساتھیوں، مکی اور مدنی زندگی کے تمام پہلو پر ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے نا. غزوات کو سمجھنے کی کوشش کی. غزوات کو شروع میں اسی لیے سمجھا ہم نے کہ بہرحال اس ساری سچویشن کو سمجھے بغیر ہم سیرہ کے ایک بڑے حصے کو کور کر نہیں سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ظاہر بہت سی غلط باتیں بھی تھیں. تو الحمدللہ ہم نے غزوات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و مشرکین کی جو سازشیں تھیں نا، اور جو پروپیگنڈا تھا، ان کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، سیاست، تدبر، قائدانہ بصیرت کو بھی ہم نے واضح طور پر دیکھا ہے نا. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں نا، ہمیں وہ سات چیزیں نظر آئیں. ہم نے بہت حد تک سیرہ کے ان پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کی الحمدللہ. اور ساتھی لوگ بھی بتائیں، صرف سعدیہ کو سمجھ میں آئے؟ اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہماری اتنی ساری بہنیں موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ساتھیوں، آپ جب ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا تو بس مجھے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک پروگرام نہیں چل رہا بلکہ کلاس ہے جس کے اندر ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا پیاری بہنوں، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ اتنا بڑا انقلاب، ریولوشن کیسے آیا؟ اس کے پیچھے اللہ کی مدد تو یقینی طور سے تھی، اللہ کی مدد تو تھی ہی، لیکن اور کیا کیا چیزیں تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 بالکل مریم، جزاک اللہ بہت صحیح جگہ تک پہنچی. اللہ کی مدد اور دائی کی کاوش، بالکل صحیح کہا آپ نے. ثنا خان بھی صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ پہ توکل، پیارے نبی کا بہترین اخلاق، یقینی طور سے بغیر کاغذ قلم کے، بغیر سوشل میڈیا کے آپ نے اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کے ذہن بدلے. جو کہا وہ کر کے دکھایا. اور میں اتنی حیران ہو رہی تھی جب ہم غزوات کو پڑھ رہے تھے کہ کیا اخلاق تھا کہ رات کو ان کی کرہانے کی آواز آتی ہے تو ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی جاتی ہیں. وہ اتنے حیران ہیں قیدی کہ ہم خود تو یہ بھوکے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، اور ہمارے آگے انہوں نے روٹی رکھا ہے. تو وہ جو اخلاق اور کردار تھا، وہ جو وعدے کی پابندی تھی، وہ جو پاسداری تھی، وہ جو ساری چیزیں تھی نا، اس نے بڑا ہی ایک اثر ڈالا، بہت زبردست امپیکٹ ڈالا. اور ہم آج اسی دایانہ زندگی کے ان مختلف پہلوؤں پر بات چیت بھی رکھیں گے ساتھیوں، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کا بھی کام کر، کیونکہ میں اور آپ خود بھی دعویٰ کرنا چاہتے ہیں ہماری حیثیت دائی کی. یہ چیز بالکل صفیہ درگزر کیا آپ نے. یہ اس کے بغیر تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے دین کی گاڑی تو ایک طرف رکھو، خاندان نہیں چل سکتا ہے، رشتے نہیں چل سکتے جب تک کہ خیر خواہی نہ ہو، جب تک درگزر نہ ہو، جب تک کھلے دل کے ساتھ بالکل آپ کے بہترین کمپینین تھے، اچھے ساتھی، اچھے دوست، یہ سب کچھ جب تک ساتھ نہیں ہوگا نا، یہ بہت ہی مشکل ہے یہ کام. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ سے 8ویں کلاس میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب تک ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. جلدی سے بتائیے، ہم کون ہیں؟ ہم عالم ہیں، ہم مفکر ہیں، ہم فقیہ ہیں، ہم کون ہیں؟ دائی ہیں. بالکل اپنی حیثیت ہم پہچان لیں. اور دائی، ہم نے یہ نام خود سے چوز نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم تھے، اور آپ کو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا دنیا میں، ہے نا. دائی جو ہوتا ہے وہ پکارنے والا ہوتا ہے، اللہ کا پیغام دینے والا ہوتا ہے، مختلف تدبیریں سوچنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے بالکل امت وسط کی حیثیت تو ہے پیاری ساتھی.
उम्मत वस्त की हैसियत के लिहाज से ही शुहदा अलन्नास की जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर आ गई। ये भी अभी हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। हम खैर उम्मत हैं, हम उम्मत वस्त हैं। ये खैर उम्मत एक टाइटल है। इस खैर उम्मत का काम क्या है दुनिया के अंदर? इस खैर उम्मत का काम ये है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ेंगे और इस जोड़ने के अमल को हम मुनज्जम अंदाज में करेंगे ना। बिखरा बिखरा काम बिखरे नताइज देता है, और मुनज्जम किया हुआ काम, चूंकि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये बात बहुत अच्छे से समझी। अभी किसी साथी ने लिखा था ना, गुड कंपेनियन, आपने सहाबा कराम की वो टीम तैयार की और आपने बज़ाब्ते मुनज्जम होके काम किया, और इस्लाम हमेशा मुनज्जम ही काम को तरजीह भी देता है और उसके अजर को भी दुगना करता है। क्योंकि बातिल की जितनी कुव्वतें हमने देख लिया खंदक के मैदान में कि आपस में इनके चाहे कितना इख्तलाफ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम के अगेंस्ट ये सब एक हो गए थे। सारे कबायली बंदू, सारे यहूदियों के जितने भी कबीले थे, मुशरिकीन मक्का थे, आसपास के मुशरिकीन थे, ये इस पॉइंट पर आके सब एक हो गए थे और सब ने फिर भरपूर तरीके से मदीने के अंदर हमला करने की कोशिश की थी। तो वो सिचुएशन अगर हमें समझ में आएगी ना, तो करने का काम भी समझ में आएगा कि इस वक्त मेरे और आपके करने का काम क्या है। और हम अभी इन्हीं बहसों में पड़े हुए हैं कि हम मिलके काम करें नहीं करें, इसका फायदा है या नुकसान है। नुकसान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो प्यारी साथियों, आज हम दायना जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को देखने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। और दाई एक पसंदीदा शख्सियत होती है ना। किसी भी माशरे की पहली कशिश दाई के पसंदीदा इखलाक और मरूफ शख्सियत को हासिल होती है। इसके बाद वो दाई की बात को सुनते हैं और कबूल करते हैं। मक्की दौर में दाई के अखलाको किरदार की कशिश लोगों को दीन से करीब लाई, वरना कुरान मजीद तो इस वक्त चंद आयतों से ज्यादा नाजिल ही नहीं हुआ था। तो प्यारे साथियों, मैं ऐसी एक देख रही थी, आप सल्लम के दायना किरदार को समझने की कोशिश कर रही थी कि फर्ज करें कि अगर कोई नादान छोटा सा बच्चा छत के किनारे खड़ा हो और आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ खिसक रहा हो, तो जाहिर है देखने वाला बेचैन होकर इसको अपनी जान पर खेल कर बचाने की कोशिश करेगा, वो दौड़ पड़ेगा, है ना। ऐसे ही है ना, हम बच्चे को गिरने तो नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, हम भाग के उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर कोई नादान बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा हो और सामने से तेज रफ्तार गाड़ी आ रही हो, तो हम हर मुमकिन तरीके से भाग कर चीखो पुकार करके उसे रोकने की कोशिश करेंगे। बस यही मिसाल हमारे दाई आजम की दायाना तड़प की है, जिसकी बेमिसाल मिसालें हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ते हैं कि मक्के के एक शरीफ और खामोश तबा इंसान पर अल्लाह ताला ने अचानक वही नाजिल फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अव्वलीन पैगाम शिर्क और बुत परस्ती की तरदीद करना और तौहीद के पैगाम को आम करना था, ठीक है ना। अच्छा, नबुव्वत का अजीम शान काम अंजाम देने के लिए आपके पास अपनी 40 साल जिंदगी थी। याद रखिएगा, ये लफ्ज को मैं जो कह रही हूँ ना, इसको समझने की हम मिलकर कोशिश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर आपको 40 साल की उम्र में नबुव्वत मिली है, ठीक। तो आप अपनी 40 साल जिंदगी को आप सामने रखिए कि नबुव्वत से पहले ही, यानी नबुव्वत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान एक अच्छा इमेज रखते थे, लोग आप पर भरोसा करते थे। लेकिन इसके बावजूद मुखालफत के तूफान में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बिल्कुल वाज़ेह था। और इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत की दावत दी लोगों को, तो उस मुखालफत के तूफान में 4 अफराद, हालांकि सोसाइटी पूरा जान रही है कि ये अमीन सादिक है, ये सच्चा इंसान है, ये अखलाकमंद इंसान है, वो सब कुछ जान रही है। लेकिन प्यारी साथी, यहाँ पे हमारी एक साथी पूछ रही है पेज नंबर, मैं अभी इसका इंशाल्लाह ताला आपको इसके अंदर से टॉपिक और पेज नंबर आखिर में बताती हूँ। मैंने आज के जो लेक्चर है वो मोहसिन इंसानियत बेहतरीन और जबरदस्त लिखा हुआ था, यकीन जानिएगा 10 दफा इस किताब को पढ़ा है। इस टॉपिक की तलाश में ऐसा लग रहा था नई नई जहतें खुल रही हैं, और शायद मैं बहुत कुछ आज बोल भी ना सकूं, वक्त कम होता है हमारे पास। लेकिन आप में से किसी को भी स्क्रीन नहीं आ रही है ना सर? प्लीज जल्दी बता दी।
स्क्रीन ओके, जज़ाकिल्लाह, मेरा तो दिल धक से रह गया। तो प्यारे साथी जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, आप दोबारा लॉग इन होंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका ठीक हो जाएगा। तो मैंने मोहसिन इंसानियत का मैं बताती हूँ, पेज नहीं बताऊंगी, पेज सबके मुख्तलिफ है, मैं टॉपिक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने याद रखा तो मैं बताती हूँ, वरना मैं फोरम पर जाके लिख दूंगी। और दाई आजम बेहतरीन और जबरदस्त किताब को पूरे दायना किरदार के निचोड़ करके उन्होंने रख दिया है, तो मैंने ज्यादातर इन किताबों से लिया, लेकिन इसके अलावा भी मैंने कुछ और चीजों को पढ़ा था। चलिए आइए वापस अपने टॉपिक की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान नबूवत से पहले एक अच्छा इमेज बना चुके थे, लोग आप पर भरोसा करते थे, लेकिन इसके बावजूद मुखालफत के तूफान में सिर्फ 4 अफराद ने आपकी दावत कबूल की। एक सैयदा खतीजा थी जो आपकी बीवी के करीब तरीन फर्ज थी, फिर दूसरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो कि आपके करीब तरीन दोस्त थे, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छी बुरी बातों से ये सब करीबी दोस्त, घर का बच्चा है ना, करीब काम करने वाला, ये सब अच्छी बुरी बातों से वाकिफ होते हैं। ये सब वो लोग थे जो दाई के साथ पहले से मौजूद थे, जो दाई के इखलाक और किरदार से पहले ही मुतासिर थे। ये बात भी नोट करने की है साथियों के दाई के इखलाक और किरदार की कशिश उन लोगों को दीन के हल्के में ले आई थी, वरना कुरान मजीद तो देखिए बहुत थोड़ा सा नाजिल हुआ था। दूसरे मरहले में हम देखते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिशों से 4 अशरा मुबशरा, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। ये सब भी दाई के अखलाक से पहले ही वाकिफ थे, इसलिए बिला तकल्लुफ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा। अच्छा, उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी चीज जहन में रखिएगा बहना कि ये बात तय है कि आज हम अगर दावत फैलाना चाहते हैं, हम सीरा को इसी लिहाज से देख रहे हैं ना कि हम इसकी प्रैक्टिकल चीजों को सोचते जाएंगे और फिर मौजूदा हालात के अंदर भी करने का काम अब मेरे और आपके सामने आएगा। सिर्फ हालात में जुज़बुज़ होना, बेशक हम सब की रंज और गम की एक कैफियत है, लेकिन हालात के अंदर करने का काम सामने आना चाहिए। तो ये बात तय है कि आज हम अगर दावत फैलाना चाहते हैं तो हमको पसंदीदा इखलाक का हामिल होना होगा। बहसियत फर्ज के सोसाइटी में दाई का किरदार क्या है, अवाम के दुख दर्द में इसका रवैया क्या है, आम इंसानों के नजदीक किसी शख्स को जज करने के लिए ये सबसे बड़ी कसौटी होती है। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, खैरुन नास से अनफअुन नास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बेहतरीन वो है जो दूसरे लोगों के लिए ज्यादा नफामंद हो, और इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रोज से कारगर थे और जहां तक मुमकिन होता लोगों की तकलीफें दूर करते, अवाम की या लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में पहले दिन से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन से ही लोगों से दिली ताल्लुक कायम कर चुके थे, तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात या आवाज दिलों तक पहुंची है। प्यारी साथी, ये अमल के नुकात हैं। दिली ताल्लुक मेरा अपने खानदान में, मेरे अपने रिश्तेदारों में, मेरे अपने साथियों और दोस्तों में, और फिर अल्लाह के दीन के लिए जो वो सारी बहनें जो इतना के प्लेटफॉर्म में या आपके हल्के में या नेबरहुड में मौजूद हैं, सबसे दिली ताल्लुक और मामला। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबसे नबुव्वत से पहले ही वो ताल्लुक कायम कर लिया था, तभी आपकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की वजह से ही लोग आपकी बात सुनने और कबूल करने पर तैयार हुए। आप इस बात से एग्री करती हैं मेरी? मक्के के अंदर क्या हालात थे? उस वक्त तो पावर भी नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल तहम्मुल की बात रख रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत वो जो तमाम दाई थे ना, उनके अखलाक और किरदार की वजह से ही लोग फिर भी आपकी बात सुनने के लिए रुक जाते थे कि ये शरीफुल नफ्स लोग हैं। हमने पिछले हफ्ते देखा था ना, जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फतह मक्का किया, तो आपने लोगों से पूछा था ना कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करने वाला हूँ, तो लोगों ने क्या जवाब दिया था? जल्दी से बताइए। लोगों ने आपने जब पूछा मक्के में कि भाई आज मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूंगा, लोगों की तो नजरें सहनी हुई थी, लेकिन मुंह से क्या अल्फाज निकले थे? आप शरीफ भाई हैं, आप शरीफ भाई के बेटे हैं, बिल्कुल जबरदस्त, आप शरीफ आदमी हैं। ये गवाही मक्के से निकली थी, जो कि वो पहले ही जानते थे।
اچھا، آج کی سوسائٹی میں اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہمیں بھی اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کرنی ہوگی ساتھیوں. یہ کام بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا، یا صرف سوچ لیں تو بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ذرا لوگوں سے تعلقات بنانے ہوں گے، ملنا جلنا ہوگا، ہائے ہیلو کرنی ہوگی، جہاں رہتے ہیں وہاں دائیں بائیں نظر رکھنی ہوگی. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ لوگوں سے تو ہوتا ہے لیکن ہم بہت دعوتی مزاج نہیں رکھتے. ہنسنا بولنا، خود آگے بڑھ کر ہیلو کہنا ہمارے بعض اوقات مزاج کا بہت حصہ نہیں ہوتا ہے. ہم بہت ہی ٹینشن میں بعض اوقات نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں پیاری بہنا ایک دائی کے لیے بہت ضروری. اچھا، یہ تو مسلمانوں کے اندر ہمارا حال ہوتا ہے نا. ادر فیتھ سے ملنے کی بات ہے ہی ضروری کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے تو ہنس کر ملنا ہے، اچھے سے ملنا ہے، آگے بڑھ کر ملنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہم ڈسٹینس رکھ رہے ہیں، لیکن اخلاق معاملات کو کووڈ نہیں لگا ہے نا. یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو وائرس لگ گیا. اخلاق معاملات تو اپنی جگہ ہوں گے، لیکن ہم تو بعض اوقات اپنے مسلمان بہنوں سے بھی سلام کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا چہرہ تھا. خود آگے بڑھ کر ملنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا. معانقہ کسے کہتے ہیں؟ مطلب گلے ملنا، ہاتھ ملانا، توجہ سے متوجہ ہونا، ان کی مشکلات کا حل دینا. یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں پیارے نبی کی سیرت سے ملتا ہے، بلکہ سیرت انبیاء سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ لوگوں کی مشکلات. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جیل میں بیٹھ کے اس خواب کی تعبیر میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ کیا جب وہ خواب تھی تو خواب کی تعبیر بتایا تو کیا کیا انہوں نے؟ بالکل دعوت تو دی عائشہ، اور کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کی مشکلات کا حل بتایا کہ یہ جب قحط آئے گی تو اتنا یہ رکھ لو، اتنا اگلے سال کے لیے رکھ لینا، اس کو ایسے کر لینا، یوں سیو کر لینا. لوگوں کو مشکلات کا حل دینا. وہ خالی خودی ہماری بات نہیں سنیں گے، بلکہ ان سے تعلق کے ساتھ ساتھ ان کی پرابلم کو سالو کرنا، ان کو مشکلات کا حل دینا، ان کو دوستی اور پیار کا. پیاری ساتھیوں، یہ سب ہمیں نہ صرف پیارے نبی کی سیرت سے ملتا ہے بلکہ ہمیں پوری سیرت انبیاء سے یہی بات ملتی ہے. ایک خاص بات جو پیارے نبی کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے، پتہ نہیں مجھے یہ بہت خاص بات محسوس ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے لحاظ سے اور بھی چیزیں سوچ سکتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گھل مل جاتے تھے. یہ جو گھل مل جانا ہوتا ہے یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. کوئی ہم ریسزم کے بڑے خلاف ہوتے ہیں، وہ کالے وہ گورے، ہم کہتے ہیں نہیں اسلام تو کہتا ہے کہ نہیں ریسزم نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھیوں ہمارے اخلاق میں ہے ریسزم، ہمارے بہیویئر میں بھی ریسزم ہوتا ہے. اس سے ملو، اس سے نہیں ملو، ان سے نہیں ملنا ہے، ان سے ناراضگی تھی، انہوں نے مجھے پہلے نہیں سلام کیا، وہ ایسے آ کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے اپنی پارٹی میں ہمیں نہیں بلایا، ہم کیوں بلائیں. ہمارے پاس اتنے مسائل ہیں. ہم اس نبی کی امتی ہیں ساتھیوں. رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مجھے اور آپ کو. آ رہا ہے رونا کہ نہیں آ رہا ہے رونا؟ ہمیں رو دینا چاہیے. ہم بے حسی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب کوئی زمانے میں 2-4 سال بعد کوئی اس بے حسی کی چادر میں پتھر پھینکتا ہے تب ہم ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں. ہم کیوں نہیں اٹھے ہوئے ہیں؟ تو پیاری ساتھیوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے گھل مل جاتے تھے. یہ گھل مل جانا کیا چیز ہوتی ہے؟ لوگوں کو اپنائیت کا احساس دلانا. دائی ایسے نہیں بن جاتے ہیں کہ میں بولوں ہاں میں بھی دائی ہوں، مجھے بھی آپ کا کام کرنا ہے. عبادت، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے ایک تنہائی پسند تھے، آپ چلے جاتے تھے غار ہرا میں. لیکن نبوت سے پہلے دائی اپنے آپ کو لوگوں میں منوا چکا تھا. چاہے وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کا واقعہ ہو، چاہے امانت رکھنی ہو، چاہے کسی قسم کی لوگوں کو مدد طلب کرنی ہو. وہ ہم کتنے شوق سے پڑھتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک لڑکے کا قرضہ دینا تھا تو وہ سب کے پاس گیا، کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی. وہ پیارے پھر ان لوگوں کا جو وہ محمد ہے ان سے بولو. وہ تو تماشا دیکھنا چاہتے تھے. وہ لڑکا بیچارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی سے لے کر ڈائریکٹ ابو جہل کے دروازے پہ پہنچ گئے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ اخلاق کی اور ایمان کی طاقت تھی. ساتھیوں، دائی ہر جگہ موجود ہے، ہمیں نظر آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہنا چاہیے کہ عام آدمی کو ہماری ذات سے کیا نفع پہنچ رہا ہے، کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ ساتھیوں اس چیز کو لکھتی جائیے، یہ کرنے کے کام ہے. میں نے خود بھی لکھا ہے، میں سب سے پہلے اپنے لیے یہ چیز لکھی ہے. آپ بھی اپنے لیے لکھیے کہ عام آدمی کو ہمارے نیبرہڈ میں، ہمارے رشتے داروں میں، دوستوں میں، ہم عام آدمی کو ہماری ذات سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. میری ذات کس حد تک لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے.
مقبول اور پسندیدہ کردار اور ہمدردی اور فائدہ پہنچانے والی ذات یا وہ صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، یہ سب موجود تھا اللہ کے نبی کے پاس. آپ پسندیدہ کردار بھی تھے، آپ ہمدرد بھی تھے، آپ فائدہ پہنچانے والی بھی ذات تھے، جس کی بنا پر وہ قریش مکہ کے سامنے ثابت قدمی سے آپ کھڑے تھے، ورنہ اور کوئی مادی سہارا آپ کے پاس موجود نہیں تھا. بے شک ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ موجود تھی، لیکن اور ظاہر ہے اوبیسلی اللہ کی تو مدد تھی ہی، لیکن مادی سہارے کی میں بات کر رہی ہوں کہ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی مادی سہارا نہیں تھا، لیکن آپ کے اپنے کردار کی جو مضبوطی تھی نا وہ ہمیں اس جگہ پہ نظر آتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ عرب معاشرے کی حالت، سامنے اسکرین کو آپ دیکھیں کہ حلال و حرام کی تمیز، نہ حلال و طیب کی فکر، تعلیم نہایت محدود پیمانے پر، بنیادی سوال روٹی کا، معاشی محرومی، بنیادی حقوق سلب، ہے نا، یہ ساری چیزیں تھیں. پیاری بہنوں، عرب کی ایک بہت بڑی تعداد جو بدو عربوں کی تھی نا، جو زیادہ تر خستہ حال تھے، تھوڑے بہت مویشی تھے یا پھر لوٹ مار کا پیشہ اختیار کر لیتے، یا عربوں کی معاشی حالت کو تھوڑا سا ہم ہلکا سا ٹچ کر لیتے ہیں. اچھا، کچھ قبائل شہر سے دور تھے، ان کی حالت بھی پتلی تھی، ان کے سردار والا طبقہ زیادہ تر فائدہ سمیٹ لیتا تھا، اور لوگ ویسے ہی بدحال تھے، جیسا کہ ہم ہر دور میں دیکھتے ہیں نا کہ جب معاشی بدحالی ہوتی ہے اور صحیح انصاف نہیں ہوتا ہے تو امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب تر ہو جاتا ہے. تو یہی حال اس وقت بھی تھا. اچھا، چند ہی شہر بڑے تھے جن میں تھوڑی آبادیاں تھیں، جیسے لیکن یہ تھوڑی آبادی جو خوشحال تھی، جن میں ہم چند ہی جو شہر تھے نا، مکہ، مدینہ، طائف، صنعاء، حضرموت جیسے شہر تھے، لیکن ان میں طبقاتی تقسیم تھی. کچھ اوپر کے لوگ، باقی نیچے کا طبقہ. یہ طبقاتی تقسیم یاد رکھیے گا، جو اوپر کا طبقہ تھا نا وہ چھوٹوں کے حقوق غصب کر لیتا تھا. اچھا، مدینے میں یہودی تجارت اور زراعت کے ساتھ ساتھ سود خوری کا جال بالکل پھیلایا ہوا تھا. مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے لوگ بھی تھے وہ بھی سودی کام میں بالکل برابر کے شریک تھے. اخلاقی حالت سود خوری کی وجہ سے بالکل پست ہو گئی تھی. سود خوری کی وجہ سے اخلاقی حالت پست ہو گئی تھی. اس جملے کو لکھ کے ضرور سوچئے گا، کیونکہ جو سود خور ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو جب تک رسوا نہیں کر دیتا ہے نا اس وقت تک اس کو چین نہیں ملتا، کیونکہ اس کے سامنے صرف پیسہ ہوتا ہے کہ آج 2 ہے کل وہ 200 بن جائے. تو اس کی وجہ سے نا اخلاقی حالت، ہم نے یہ چیز دیکھ لیا تھا نا احد کے میدان میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ آل عمران میں بتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا کہ وہ جو پیسہ تھا نا اس کی جو مال غنیمت کی جو ایک تڑپ تھی کہ اس کو کسی طرح حاصل کر لیں، تو انہوں نے 50 جو تھے تیر انداز وہ درے کو چھوڑ کے نیچے آ گئے تھے نا. یہ تو مسلمانوں کی اس وقت کی صورتحال تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کر کے اصلاح کر دی تھی. لیکن اس سے پہلے کے حالات کے اندر اخلاقی حالت سود خوری کی وجہ سے انتہائی پست تھی. اچھا، گانا بجانا، عشق بازیاں، بدکاریاں ان کے کلچر کی نمایاں چیزیں تھی. دوسری طرف عوام کا حال یہ تھا کہ کوئی حلال و حرام کی تمیز نہ تھی. مردہ جانوروں کا گوشت جما کر اور خشک کر کے کھاتے تھے اور نہ جانے کیا کچھ، اللہ اکبر. اچھا، خون اور سوکھا چمڑا تک وہ بھون کر کھا لیتے تھے، اس میں ان کو ذائقہ لگتا تھا. زندہ جانوروں کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کر کھا لیتے تھے، یعنی اتنی درندہ صفت لوگ تھے. اچھا، طیب اور مکروہ کی نہ تمیز تھی نہ فکر. اچھا، لباس، غذا، گھر کا ہی سارا، یعنی گھر کا ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو تعلیم اور صحت پر گفتگو کا پھر میں اور آپ کیا ذکر کریں. اچھا، علاج کے لیے بھی ٹونے ٹوٹ کے چلتے تھے اور نجومیوں کے تو مزے آ جاتے تھے، بلکہ میں ایک جگہ کتاب میں پڑھی تھی کہ اس وجہ سے ان کی بڑی چاندنی بھی ہو جاتی تھی. اچھا، تعلیم تو تھی ہی تھوڑے لوگوں میں، لیکن وہ بھی شہر کے بڑے خاندانوں میں. جو علم تھا وہ بس تجربوں کی بنیاد پر تھا. بہرحال ایک بنیادی سوال روٹی کا بھی تھا، کیونکہ قوم کی عظیم اکثریت صرف اس فکر میں رہتی تھی کہ کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے. سارا دن انہی فکروں کے اندر انسان ڈوبا ہوا گھوما ہوا رہتا تھا. اچھا، ظاہر ہے جن کی فکریں اہم کاموں کو چھوڑ کر سطحی چیزوں میں اٹکی ہوئی رہتی تھی، بنیادی حقوق لوگوں کے ضبط، خاص طور سے کمزور، غلام، عورتیں، یہ جو سب تھے نا، ان محرومیت کی وجہ سے، یہ ساری جو محرومیاں تھی جو میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے ساتھیوں، ان محرومیوں کی وجہ سے تعلیم، روٹی، معاش اور بنیادی حقوق، ان محرومیوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ کوئی بھی نا اس وقت نظریہ نہیں چل سکتا تھا اور نہ ہی آئندہ چل سکتا ہے جب تک تعمیری کام کے لیے عام لوگ، عام پبلک آپ کے ساتھ نہ چلے. تبھی تو آپ ہم نوا بناتی ہیں
ایک نے 2 کو سمجھایا، 2 نے 4 کو سمجھایا، 4 نے 8 کو سمجھایا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا دین جو ہے وہ چراغ ہے، ایک کے بعد ایک وہ اس روشنی میں سب آتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بنیادی کمزوریوں کے ساتھ کوئی بھی نظریہ چل نہیں سکتا تھا. انسان اسی وقت وعظ اور نصیحت کو قبول کرتا ہے جب اس کو اپنے مسائل کا بھی حل ملے، اور باکردار لوگ اس کی نہ صرف دنیا سنوارے بلکہ آخرت کی بھی فکر کریں اور خود بعمل ہو. پھر لوگ اس کی بات اور نصیحت سے سن کر متاثر ہوتے. خالی کھلی نصیحت کامیاب نہیں ہوتی ساتھیوں. محسن انسانیت نے جو تحریک چلائی وہ جہاں دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرتی تھی، ان کو اخلاقی اقدار سکھاتی تھی، وہاں وہ پیٹ کی روٹی اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے بھی بہترین تدابیر عمل میں لاتی تھی. اسلام کے آغاز میں ہی مختصر سا اخلاقی مدد کا ضابطہ ساتھیوں دے دیا گیا تھا. آپ دیکھیں ہم شروع کی جو مکی دور کی صورتیں ہیں نا، اگر اس میں ہم نظر ڈالیں گے تو اطعام و مسکین کی بات بڑی اہمیت کے ساتھ شامل تھی. پھر یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کی دیکھ بھال اور خبرگیری ہر مسلمان پر لازم تھی. میں نے آپ کے سامنے ابھی 2 منٹ پہلے رکھا تھا کہ جو محرومیاں تھی نا، کیا محرومیاں تھی، یہ جو محرومیاں تھی اس کے ساتھ کوئی بھی نظریہ چل نہیں سکتا تھا. اس کے نظریے کو چلنے کے لیے دائی نے شروع میں ہی وہ سارا کام کر لیا تھا، اور پھر قرآن نے اس کو شروع کے ہی دنوں میں کام دے دیا تھا. اطعام و مسکین کی آیت میرے اور آپ کے سامنے اس طرح کی بے شمار جتنی بھی مکی دور کی آیات ہیں، آپ دیکھیں، آپ اما پارا پیچھے سے پڑھنا شروع کیجئے، سورہ بلد، سورہ شمس، ساری صورتوں میں اصول دیے جا رہے ہیں، کرنے کا کام دیا جا رہا ہے کہ دائی اپنی حیثیت منوا کیسے سکتا ہے. پھر ظاہر یتیموں، بیواؤں، مسافروں کی دیکھ بھال، خبرگیری تو ہر مسلمان پر لازم تھی. مال غنیمت جیسی چیز بھی اس ضابطے میں تھی جس کا 20% حصہ غربا اور حاجت مندوں کو پہنچایا جاتا تھا. محسن انسانیت نے عرب کے عام انسانوں کو مشکلات کو دیکھ کر ہر درجہ سخاوت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار سے ان کو توحید کا بھی ساتھ ساتھ پیغام دے دیا، اللہ سے جوڑا بھی. آپ کیا کرتی ہیں آفس کے اندر؟ آپ جاتی ہیں، آپ کبھی کوئی کیک دے رہی ہیں، پھول دے رہی ہیں، کبھی کوئی آپ حجاب ڈے منا رہی ہیں، آپ اسٹال لگا رہی ہیں، آپ ٹیبل لگا رہی ہیں، اس میں آپ کی کتنی بروشر اور پمفلیٹ اور چیزیں اور ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خود کھینچ کر اس چیز کی طرف آتے ہیں. یہ سارا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا ساتھیوں. یہ ساری چیزیں دائی جتنا سخی ہو جائے اس کو اپنی انہی چیزوں کے اندر رستہ نکالنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے ان کو توحید کا بھی پیغام دیا. لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اس کو ہم اتنا کچھ کہہ رہے پھر بھی اس کا صبر، حلم، اس کا انداز، اس کی پیشانی پہ بل نہیں ہے، اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہے، اس کا چہرہ مسکراتا ہوا ہے، کیا چیز ہے. لوگ خود بخود اس کشش سے قریب آ جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پھر اللہ سے جوڑا. پیارے نبی کی نگاہ میں اصل اہمیت انسان کی تھی. لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے، ان کی مدد کرتے. اس طرح وہ لوگ پھر اپنے اپنے قبیلے میں جاتے اور بتاتے کہ اسلام کا داعی دیکھو کتنا اچھا ہے. سب سے پہلے سوسائٹی میں اپنا کردار درست اور اچھا کرنا ہوتا ہے ساتھیوں. ہم جہاں ایک جگہ ہم کہیں بھی جائیں، گروسری اسٹور میں ہو، خواتین کے جم میں ہو، کوئی ویٹنگ روم ہو، ایک مہمان کو بھی دیکھ کر مسکرانا. ساتھیوں ان ساری جگہوں پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مسکرانا تک ہمیں گوارا نہیں ہوتا ہے. ہم اتنی مشکل میں ہو رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں نان مسلم کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. اپنی مسلمان بہنوں کو پتہ ہے پڑوس میں مسلمان ہے، مسکرا کے دیکھنا، اس کو سلام کرنا، تھوڑے اس کے لیے دروازہ کھول کے ہم کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ ساری چیزیں ساتھیوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، جو میں نے شروع میں بات رکھا تھا نا، اللہ کے نبی گھل مل جایا کرتے تھے. دعوتی مزاج کے بغیر دعویٰ کرنا بہت مشکل کام ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ ہم دعویٰ کا کام کر لیتے نا گھر بیٹھے، ہم سوچ لیں، ہم فکر کر لیں، ہاں ہم ایسے کر لیں گے. اللہ کے نبی آخری خطبے میں ہمیں اتنا سارا کام سونپ کر گئے تھے، بس ہم کیا کریں، ہم کیسے کریں، ہے نا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. کتنی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ دعوتی مزاج کی کمی ہوتی ہے، اسے ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم ایکسپٹ کر لیں گے نا تبھی ہم اس کو بہتر کریں گے. لیکن اگر میں سوچوں گی کہ نہیں میں تو ہوں ہی ایسی، میں نہیں اب ٹھیک ہو سکتی ہوں، ہے نا، اب بچے لوگ کر لیں گے، بچے اپنا کام کریں گے، ساتھ ہی وہ اپنی جنت بنا لیں گے، میں تو وہیں سے وہیں کھڑی رہ جاؤں گی.
میں اتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہوں، تو کیا ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں نہیں لگا سکتی؟ تو ساتھیوں، دعوتی مزاج کے بغیر دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے. پتہ نہیں مجھے اگر اجازت دی جائے تو میں تو لفظ ناممکن لکھ دوں، لیکن میں اتنی بڑی جرات نہیں کروں گی، میں صرف مشکل لفظ بول دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، جو کام اللہ کے نبی کے پیش نظر تھا، یاد رکھیے گا پیاری ساتھیوں، آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے. ہم سیرہ سے یہی چیزیں نکالیں گے اور اخذ کریں گے. واقعات پڑھ کے گزر جانا بہت آسان ہے. سیرہ کے اندر کی ان پہلوؤں کو نکال کے اپنے عمل میں ڈالنا، یہ ہے وہ دشوار گزار گھاٹی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں کہا ہے نا کہ پھر جو اس سے گزر جائے گا وہ اصحاب المیمنہ ہوگا. تو اصحاب المیمنہ بننے کے لیے اس چیز کو سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو. تو جو کام اللہ کے نبی کے پیش نظر تھا وہ اقتدار کا انقلاب کا نہیں تھا ساتھیوں، بلکہ انسان کی تبدیلی کا انقلاب تھا، جس کے ذریعے سے انسان کو اندر سے بالکل بدل کر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بندہ نفس کے بجائے بندہ خدا بنانا آپ نے پسند کیا. آپ کے پیش نظر مطلوب ہی یہ تھا. اللہ کے نبی نے انسانوں کو نفس کے بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں آپ لے گئے. اور یہ کیسے کیا؟ اور یہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک کہ اخلاق کی گہری جڑیں مضبوط نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں مدینہ آتے مواقعات کا سسٹم، بڑی سسٹم قائم کر دیا تھا. بنیان مرصوص بننے کا عمل شروع ہو گیا تھا. ہم تمہارے لیے یہ گھر لے لو، یہ سامان لے لو، اچھا بیوی بھی چاہیے تو ایک کو طلاق دے سکتا ہوں، اچھا یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو. یہ کیسے کر لو؟ یہ سیرہ کے واقعے کی کوئی وہ چیز نہیں ہے ساتھیوں کہ میں کہوں کہ اچھا ہاں وہ مواقعات ہو گئے تھے. ارے بھائی وہاں بڑا مشکل کام تھا. مکے کے لوگوں کا الگ مزاج تھا، مدینے کے لوگوں کا الگ مزاج تھا. مزاجوں کے اختلاف کے باوجود مواقعات قائم ہوا یا نہیں ہوا؟ جلدی بتائیے ساتھیوں. مزاجوں کا اختلاف ہوگا یا وہ سب کے سب ایک ہی مزاج کے ایک ہی سانچے کے نکلے ہوئے لوگ ہوں گے؟ صحیح. ہم میں سے کچھ انڈیا سے ہیں، کچھ پاکستان سے، کچھ یہیں بورن ہوئے ہیں، کچھ کہیں اور سے آئے ہیں، کوئی کہیں سے آئے ہیں. مزاجوں کا اختلاف ہی تو وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان مزہ تو اس وقت ہے کہ اختلاف کو لے کر چلا جائے. اختلاف سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو فقہ پڑھتے پڑھتے فرقے میں بڑھ گئے نا ہم لوگ، یہی وہ اختلاف ہوتا ہے. دعوتی مزاج کے لیے سیرت النبی سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کے کام کے لیے دل سے دل بھی جوڑے، انہیں مضبوط کیا. آپ کی دعوت اپنے اندر ایک ایسا نظام اخوت رکھتی تھی. اگر یہ تھوڑا سا مشکل جملہ ہے نا تو اس کو لکھ لو، اس کو آپس میں ڈسکس کرو کہ نظام اخوت کیا ہوتا ہے. یہ وہی چیز ہے بڑی سسٹم جو مواقعات قائم ہوا تھا کہ اپنے اندر ایک ایسا نظام اخوت رکھتی تھی جو اس کے ماننے والوں پر مضبوط بنیاد پر مليان المرصوص بنا دیا تھا سب کو. اب دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہے. ایک دوسرے پر آپ سلامتی بھیجتے تھے، السلام علیکم السلام علیکم. درخت بھی آ رہا ہے تو السلام علیکم، بیچ میں کوئی پلر آ جا رہا ہے تو پھر آ کے السلام علیکم، صبح السلام. ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے کا معمول تھا ان کا. چیخنے پر رحمت کی دعا، یرحمک اللہ یرحمک اللہ یرحمک اللہ. باہمی دعوت قبول کرنا، ایک دوسرے کی دعوت قبول کرتے تھے. نہیں کہتے تھے ان کے جائیں نہیں جائیں، انہوں نے تو ہمیں کبھی نہیں بلایا، بلا رہی ہیں، وقت پڑا ہے تو کہہ رہی ہیں، ہے نا. اللہ ان کے تو ہم کبھی گئے نہیں، ایسے کیسے چلے جائیں، ہے نا. انہوں نے خود سے نہیں کہا، کسی کے ذریعے کہہ دیا. اللہ حول ولا قوت الا باللہ. ساتھیوں اللہ اکبر، چھوڑ دیں ہم ان چیزوں کو. ہم پیارے نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 6 باتوں کے حکم ہے کہ جب کوئی دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو. ہمارے پاس دعوت قبول کرنے کے لیے بھی کتنی چیزیں ہوتی ہیں. کیسے چلے جائیں، پہلی دفعہ بلایا، بلڈنگ میں آئی ہیں، ہے نا. بیماری میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بھی ایک دوسرے کی عیادت کرنا، کتنی چیزیں نظر آتی. جنازے میں شرکت کا اہتمام، ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مانند، ہے نا. اور پھر یہ کہ ان کے ظاہر ساری چیزوں پر محبت کا جو توجہ سے ان کے بچوں سے محبت اور توجہ سے قریب کرنا، خوبیوں کا دل سے اعتراف کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی صفت تھی خوبیوں کا اعتراف کرنا. ساتھیوں ہم تو کسی کے کھانے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے، پتہ نہیں، ہے نا. تعریف کر دیں گے تو بچے تعریف کر رہے ہوتے ہمیں برا لگ رہا ہے تو کوئی نہیں، ایسا تو نہیں تھا، میں بھی کتنی محنت سے بناتی ہوں. ارے بھائی مجھے کون پٹ ڈاؤن کر رہا ہے؟ اگلے کی تعریف، بچوں تک کو یہ صفت نہیں منہ ڈیل پا رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھر کی، سامان کی، بچوں کی، تعلیم کی. ساتھیوں لوگوں کا دلوں سے اعتراف کرنا یہ دل کا معاملہ ہے نا ساتھیوں. ایک دوسرے کو مخلصانہ مشورے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو شخصیت کے اندر یہ چیز اتنی نظر آئے گی.
آپ بھی انتہا مخلصانہ مشورہ دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے. یہ نہیں کہ میں تو نبی ہوں, مجھے کیا سکھا رہے ہو, میرے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے, فرشتے آ کے مجھے بتا دیں گے. نہیں, آپ نے غزوات تک میں بھی مشورہ لیا. کسی کی غیر حاضری میں اس کے گھر والوں کی حفاظت اور خبرگیری کرنا, یہ سارے کام تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. فون کر کے ایک میسج کر کے کر سکتے ہیں کہ تمہارے پر کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو, میں کر دوں گی. پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر, اور ان سب میں مسلم اور غیر مسلم کو کوئی فرق نہیں تھا. سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر چلتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ کے صحابہ کا ماحول, دیکھیے پیسہ خوشی کی ضمانت نہیں ہوتی ہے. میں سمجھوں کہ شاید پیسہ ہی ہماری خوشی کی راحت اور سامان راحت میں بہت فرق ہوتا ہے. اس لفظ کو ذرا سے لکھیے, کبھی اس پہ غور کیجیے گا, یا آپس میں اپنے انسٹیٹیوٹ کے اس میں نا جو آپ کا گروپ بنا ہوگا, کبھی اس میں نا ڈسکس کیجیے گا کہ راحت اور سامان راحت میں کیا فرق ہے. آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا ساتھیوں, وہ جو مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا جو ماحول تھا نا وہ بڑا خوشگوار تھا. حالانکہ بڑی اسرت تھی, بڑی تنگی تھی. وہ تو خیبر کے بعد اتنا مال اسباب اور غنیمت آیا تو سب کے اندر خوشحالی آئی, اور پھر انہوں نے انصار کی بھی چیزیں واپس کی جو انہوں نے مواقعات میں حاصل کیا تھا ان سے نا, یا انہوں نے دیا تھا. لیکن اس سے پہلے کے ماحول کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے, اسرت کی زندگی تھی. سب کا ماحول خوشگوار ہے, ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, دین سے بھی تک رہے ہیں, پریشان بھی ہو رہے ہیں, غزوات بھی چل رہی ہے, غزوات کے بیچ میں ماحول بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے. فتح مکہ ایسی ٹینشن, اور 3 دن کی مہلت حضرت میمونہ سے آپ نے نکاح کیا, فلاں غزوات کے واپسی میں حضرت صفیہ سے کیا, فلاں جگہ آپ نے ایسے کیا, کھجورے کھا رہے ہیں. یہ خوشگواریت جو ہوتی ہے نا کام کے بوجھل پن کو کم کرتی ہے. تو پیاری ساتھیوں, سکون تھا, اطمینان تھا. یہ باتیں دوسروں کو بہت متاثر کرتی تھی. دائی کے لیے ایک چیز بھی سیرت سے ہمیں ملتی ہے, ایک اور چیز اگر آپ چاہیں تو اسے نوٹ کیجیے, وہ ہے وسعت قلبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسعت قلبی بہت تھی. یہ وسعت قلبی چیز کیا ہوتی ہے ساتھیوں, کیا ہوتی ہے وسعت قلبی؟ سوری میں نے دیکھا نہیں, اگر آپ لوگ کوئی چیز یہاں پہ مجھ سے پوچھ رہے تھے. راحت لکھا ہوا ہے, ہاں میں کہہ رہی تھی راحت اور سامان راحت میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ چیز اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو دنیا کی دوڑ تھوڑی سی رک جائے گی اندر ہمارے. ساتھیوں, وسعت قلبی کیا ہوتی ہے؟ دل کی خامی, معاف کرنا, دوسروں کی اچھائی کو قبول کرنا, وسعت قلبی ہے نا. وسعت کس کو کہتے ہیں؟ بڑا دل, بالکل. فراغ دل, درگزر کرنے والا دل, ایکسپٹینس, بالکل زبردست ساتھی. وسعت قلبی, قلب سے دل کو کہتے ہیں نا, دل کا, بالکل. یہ سارے الفاظ زبردست ہیں. میں کہتی ہوں اردو کے اندر تو الفاظ کے تو کیا کہنا چاہیے, ایک ڈکشنری ہے, بالکل. ایک بہت چیزیں ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ لوگوں نے بتایا. کھلا دل رکھنا, بالکل سبا, زبردست. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہمیں سیرت میں ایک اور چیز مجھے نظر آتی ہے نا ساتھیوں, وہ ہے وسعت قلبی. وسعت قلبی کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھ لیا. پیاری اور عزیز ساتھیوں, اللہ کو مطلوب صرف عالم نہیں ہے. میں شاید بہت بڑی بات کہہ رہی ہوں, لیکن تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مطلوب صرف عالم نہیں تھے, بلکہ اللہ کو مطلوب دائی تھا. وہ دائی پھر عالم بنا. فرسٹ اسٹیپ میں اللہ کو مطلوب دائی ہوتا ہے. غار ہرا سے آپ مفکر نہیں بلکہ مبلغ دائی بن کر ابھرے تھے, ہے نا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, ہے نا, ایک نسخہ چینیاں ساتھ لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بہت ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی, خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ہوتی تھی. ہماری گفتگو میں بعض اوقات بہت خوبصورت بولتے ہیں, ہم سب بہت اچھا بولتے ہیں. اس سے بولتے ہیں جہاں پہ کمفرٹ زون ہو, جہاں پر ہمیں ذرا سی بے چینی ہوگی, اس نے ایسے بول دیا تھا, اس نے ایسا میسج کیا تھا, اس نے یوں واٹس ایپ کیا تھا. ایک پتہ نہیں, ایک ہماری ایک ساتھی ہے, بڑا پیارا سا ایک جملہ یوز کرتی ہے, مجھے ان کا اردو کا یہ جملہ بڑا ہی مزے کا اچھا لگتا ہے, لٹ مار گفتگو. میں اکثر ان کے اس لفظ سے بہت انجوائے کرتی ہوں کہ ہم بعض اوقات ایسی گفتگو کرتے ہیں نا کہ چلتا پھرتا فرد بھی نا وہاں پہ بےچارا جیم ہو جائے, روک جائے, ٹک جا رہے, یہ کیا ہوا, ہے نا. ہاں آپ کو بھی آ گیا, تمہیں ہنسی آ رہی ہے نا, مجھے بھی ایسی ہنسی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا, خوبصورت الفاظ کے چناؤ تھے, ہے نا, ہماری طرح نہیں. اچھا, منہ پر کہنے کا بھی کچھ انداز ہوتا ہے. ہمارے میسیجز, ہمارے جملے, ہماری قابلیت, ساتھ میں یہ ساری چیزیں نا بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, अल्लाह की मोहब्बत किस लिए हमारे अंदर आएगी। प्यारे नबी की कितनी प्यारी हदीस है, सारी मखलूक अल्लाह ताला की एयाल है, बस अल्लाह को अपनी सारी मखलूक में ज्यादा मोहब्बत उन लोगों से जो इसकी एयाल के साथ एहसान करें। बेवाओं और मिस्कीनों के लिए दौड़ धूप करने वाला शख्स उस मुजाहिद की तरह है जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है, और शख्स की तरह है जो रात भर अल्लाह के हुजूर खड़ा रहता है और थकता नहीं है, और इस रोजेदार की तरह है जो अफ्तार नहीं करता यानी लगातार रोजे रखता है। प्यारी साथियों, ये अहादीस हमें किससे ताल्लुक रखने की हिदायत कर रही है, किससे, ये कहाँ पे काम होगा सारा है साथियों। ये जो है अल्लाह के एयाल के साथ एहसान करो, बेवाओं, अल्लाह का कुनबा कौन है, अल्लाह का कुनबा प्यारे साथियों, हाँ इंसानियत जहां जिस सोसाइटी में है। आपको पता है इतना का कौन सा डिपार्टमेंट ये सारे काम कर रहा होता है, कौन सा डिपार्टमेंट, जल्दी से लिख कर बताइए। अकेले अकेले तो मैं तो मेरे अंदर आउटरीच, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल सर्विस, बिल्कुल जबरदस्त, सोशल सर्विस हमारा और आउटरीच भी है ना। हम किसी ना हम ये सारे दावा के शोबे, हम कहीं ना कहीं से ये काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुमैला, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारे शोबे। देखिए अकेले बैठ के आप, अगर आप यहाँ पे मिल्टन सिटी की बहन है, आप यहाँ बैठ के सोच नहीं सकती कि विनीपेग पे जाके आप ये सारा काम करेंगे। लेकिन जब हम इज्तिमाइयत की लड़ी में करते हैं तो पूरे कनाडा में जहां कहीं भी दावा का काम हो रहा होगा, मैं उस इज्तिमाइयत का हिस्सा हूँ, मैं उस अजर से महरूम रह ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने आप को उसका हिस्सा बना के उसे मजबूत किया। मजबूत जो दीवारें होती है वो सब एक दूसरे को फायदा और सपोर्ट पहुंचाती है। इसी को तो बुनियानुल मरसूस कहा जाता है, ईंट से ईंट मिली हुई होती है। तो प्यारी साथियों, अमान में सबसे पसंदीदा वो शख्स है जिससे मुसलमानों को खुशियां मिले। मैं एक दफा एक हदीस पढ़ रही थी, वो एग्जैक्ट मुझे हदीस याद नहीं आ रही थी, तो मैं मफहूम उसका जो जहन में था वो बस मैं आपके सामने रख रही हूँ कि अमान में सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जिनसे मुसलमानों को खुशियां मिले, या उनसे तकलीफ दूर हो, या उनसे कर्ज की अदायगी हो, या उनसे भूख दूर हो। तो प्यारी साथियों, ये वो चीजें हैं जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें नजर आ रहा था। अच्छा, दीन खैरखाही का नाम है, ठीक है। लोगों से बेहतरीन खैरखाही क्या होगी? दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं, बेहतरीन अखलाक की जरूरत होती है। ये खूबसूरत जुमला की नहीं है, जरा सा तारीफ ही कर दीजिए, इतनी मुश्किल से ये जुमला मिला है। दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं, बेहतरीन अखलाक की जरूरत होती है ना। तो वो अखलाक ही शायद सीढ़ी है। जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह, आपने मुझे खुश किया, अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे खुद ये जुमला तो मेरा दिल चाह रहा था कि कमरे में कहीं पे, किचन में कहीं ऐसी जगह लगा लूं कि जब किसी पे गुस्सा आए, जब किसी से रंज पहुंचे, कोई बात बुरी लगे, तो बस ये जुमला मेरे जहन में आ जाए ना। साथियों, लोगों से बेहतरीन खैरखाही क्या होगी है? लोगों से बेहतरीन खैरखाही क्या है मेरी और आपकी? जल्दी से बताइए। मेरे पास टाइम है लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा है, वरना हम क्यों सेशन भी स्टार्ट करेंगे। अल्लाह से जुड़ना, अच्छी बात करना, जबरदस्त, क्यों सेशन की जरूरत ही नहीं हमारी साथ की, इतना अच्छा लिख रही। प्यार से बात, उनको अल्लाह से जोड़ दें, गुड। और लिखे साथी जो अब तक कुछ नहीं लिखा है ना, कुछ भी लिख दे। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, बेहतरीन खैरखाही जो कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलती है, वो क्या है? लोगों को अल्लाह से जोड़ दे, लोगों को अल्लाह के दीन से जोड़ दे, है ना। लेकिन तरीक़ेकार क्या होगा? जोड़ने के लिए क्या तरीका होगा, किस तरीके से चले? अगर आखिर में टाइम रहा तो इस सवाल को मैं दोबारा लिख, ठीक है, इसको साइड पे रखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इंशाल्लाह आखिर में रहा तो हम जरूर मुनज़्ज़म होंगे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। घर, जब तक हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, टीम वर्क नहीं होंगे, घर में कोई दावत होती है, अकेले काम करना पहाड़ लगता है। हाँ भाई, बच्चे हैं, मियाँ हैं, आप ग्रोसरी ला दीजिएगा, तुम वैक्यूम कर लेना, है ना, तुम चलो रात को डिशवॉशर लगा देना, मैं ये खाना बना देती हूँ, कुछ बाहर खिलाते, कितनी प्लानिंग होती है, सब मिलजुल के वो काम कर रहे होते हैं। तो अल्लाह के दीन का काम इतना हल्का नहीं है बहना के सोच लिया और बस जन्नत मिल गई, है ना। असहाबुल मैमना की सिफत को अपनाने वाले, ताकि सूरह बलद वैसे पढ़िएगा, मुझे बहुत समझ में आई इसको इस तरह से पढ़कर कि बिल्कुल टीम वर्क करके मुनज़्ज़म होकर हम ये काम करेंगे। हमारा इखलाक उस वक्त तक इखलाक होता है जब तक कि मेरी मर्जी से काम होता है ना। ये चीज पता नहीं आपको कैसी लगे, लेकिन मैं इस चीज को मुशाहिदे से बता रही हूँ आपको कि मेरा इखलाक ना उस वक्त तक बड़ा अच्छा इखलाक होता है
جب تک کہ وہ کام میری مرضی سے ہوگا. ساتھیوں یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ایگو ہے کہ میری مرضی سے کام ہوگا، میری مرضی میری پسند سے چیز ہوگی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر میری مرضی سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر اخلاق کا اسی وقت بہت ہی اچھے سے پتہ چل جاتا ہے. اللہ رحم کرے. دعوت کی لگن. ساتھیوں دعویٰ کا کام میرا اور آپ کا اہم فریضہ ہے نا. بحیثیت عورت بھی اللہ کے نبی کی سیرت سے یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کو ہر وقت یہی دھن اور لگن رہتی تھی کہ کس طرح اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے. جہاں کہیں چھوٹا یا بڑا مجمع دیکھا آپ وہاں رک گئے. آپ کو دیکھیے یہ فکریں ہوتی ہیں، یہ چیزیں نکالنی ہوتی ہیں، ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آپ نے مجمع دیکھا ہوتا ہے نا جہاں سے بہت ٹریفک کا فلو. جیسے مجھے ایک دفعہ بہت اچھے سے یاد ہے کہ ساتھی کو آؤٹ ریچ کا ایک پروگرام کرنا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہاں کرو گی، تو ہم نے ان کا تو وہاں کر لو وہاں کر لو وہاں کر لو. اس نے کہا نہیں وہاں کر لو وہاں کر لو، چھپ کے پیچھے بیٹھ کے تھوڑی کام کرنا ہے. دعوت تو کام اوپن ہوتا ہے. ہم اس جگہ کریں گے جہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کی ٹریفک ہو، ٹریفک یعنی افراد کا آنا جانا ہو. تو مجھے یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نظر آئی کہ جہاں کہیں بھی چھوٹا یا بڑا مجمع دیکھا وہاں رک گئے. میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے اس طرح جانا، لیکن دعویٰ کے لیے آپ میلے ٹھیلوں میں بھی گئے، عکاظ کے بازار گئے، حج کے خیموں میں گئے، عورت کے پاس گئے، مرد کے پاس گئے، پہاڑوں میں چڑھ کر دعوت دی، میدانوں میں نکل کر دعوت دی، تدبیریں سوچی، صحابہ کرام کی ٹیم تیار کیا، صحابیات کی ٹیم تیار کیا. ایک دفعہ بخار میں تھے، سید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آرام کر لیں تھوڑا سا سو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا خدیجہ سونے کا تو زمانہ گزر گیا. اس جواب کے اندر جھانکیں، اللہ کے نبی تو عورت کے لیے بھی تھے، نبی اور مرد کے لیے بھی تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی. اللہ اکبر کہ خدیجہ سونے کا تو زمانہ گیا. اس جواب کے اندر مجھے اور آپ کو جھانکنا ہوگا. قرآن بھی کہہ رہا ہے بالکل ابتدائی دور کی سورہ، بالکل سورہ مدثر، قم فانذر، اٹھو بھائی. یہ آیت میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے یہ آیت. ساتھیوں ہم ضرور اس بات کو سوچیں گے، بلکہ آج ہم دعا کریں گے کہ ہماری سینٹرل آؤٹ ریچ کی جو انچارج بہن ہے وہ ضرور آئیں، اور اگر وہ آئیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کووڈ-19 کے حالات کے اندر ہم کیسے دعویٰ کریں گے. نہیں تو آپ سوچیں، آپ تدبیریں سوچیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ پھر کیا کیا جائے. یہ کام تو نہیں کرنا ہے ساتھیوں. آج اگر ہم دعوت پھیلانا چاہتے ہیں تو ہمیں پسندیدہ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے. ہم جس محلے یا نیبرہڈ میں رہتے ہیں وہاں کے رہنے والے ہمارے حسن اخلاق اور حسن عمل کے مترف ہونے چاہیے. حسن اخلاق میں مقناطیسی کشش ہوتی ہے، یہ اپنے پرائے سب کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کل ایسا ہوا تھا، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ساتھیوں. پیارے ساتھیوں دعویٰ کا کام کوئی وقتیہ ہنگامی کام نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ وقت ملا تو کر لیا ورنہ نہ کیا، جی میں آیا تو کر لیا، نہ چاہا تو چھوڑ دیا. دعویٰ کا کام تو دائی کے لیے اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا ہے. دعویٰ کا کام انسان کو متحرک اور فعال رکھتا ہے. دعویٰ کا کام انسان ایمان کے تقاضے کے تحت انجام دیتا ہے، ضمیر کی خلش کے تحت انجام دیتا ہے. پھر نہ دنیا میں ستائش کی تمنا اور نہ سلی کی خواہش. آپ ان باتوں سے اتفاق کرتی ہیں ساتھیوں؟ جس کو یہ لگن لگ جاتی ہے نا تو وہ تو بس گھر کے اندر بھی نا وہ سراپا محبت بن جاتا ہے. ہم چیخ رہے ہوتے ہیں، ہماری عادت بچے بھی آتے، بچے بھی چیخ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم جس پھوپھی خالہ مامی سے محبت کرتے ہیں بچے بھی اسی پھوپھی خالہ مامی سے محبت رکھتے ہیں. تو میرے اندر جو لگن لگ جائے گی میرے بچوں میرے گھر والوں کو بھی وہ لگن لگے گی. ہے نا ایسی چیز ساتھیوں؟ ماں کا شوق، ماں کا انداز، ماں کی چیزیں. ہم کسی بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں نا وہ نہیں آتی، ارے دیکھو بالکل اپنی امی کی طرح ہنس رہی ہے، دیکھو اس کو بالکل اپنی ماں کی طرح دعویٰ کا کام کر رہی ہے. ساتھیوں یہ جو سامنے سلائیڈ میں الفاظ ہیں اس سے آپ اتفاق کرتی ہیں، مجھے ذرا سا تسلی دیجیے. یہ کوئی ہنگامی کام ہے ساتھیوں؟ آج بچے چھوٹے ہم نہیں کریں گے، بچے بڑے ہو جائیں گے نا پھر کریں گے. ساتھیوں بچے چھوٹے غنیمت کیجیے، جتنے بچے بڑے ہوتے جائیں گے ان کے مسائل بھی بڑے ہوتے جائیں گے. تو جو غنیمت وقت ہے اس کو پا لیجیے. کیا پتا آگے وہ آنکھ کی روشنی نہ رہے، کیا پتا وہ صلاحیت اور صحت نہ رہے، کیا پتا حالات نہ رہیں. کیا کریں گے؟ جو وقت ہے اس کو غنیمت جان لیں. اس میں سوچنا ہوگا، وقت نکالنا ہوگا، اپنے آپ کو مینج کرنا ہوگا. بچوں کو ساتھ لے کر کریں، الگ الگ کریں، اکنا کے ساتھ کریں، تدبیریں سوچیں. اللہ تو پوچھے گا نا کہ ہم کیوں آئے تھے یہاں پہ، دنیا بنانے کے لیے آئے تھے، دین کہاں گیا؟ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کیسے کریں گے؟
साथियों ये काम करना ही करना, इसके बगैर तो चारा है ही नहीं। अच्छा आप देखिए कि दाई एक नजर में अल्लाह के अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी ना कि उमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब दोनों में से एक को मुसलमान बना दे। ये क्या था? दाई की जो नजर थी ना, नजर, मेरी और आपके पास भी नजर, हम पहचान सकते हैं किसमें क्या सलाहियत है, किसमें क्या खूबी है, कौन क्या कर सकता है, कौन कंप्यूटर का काम कर सकता है, कौन लिखने का काम कर सकता है, कौन टेलीफोन करने का काम कर सकता है, कौन मैसेजेस आराम से लिख सकता है। दाई की एक नजर होती है। दावत कोई वजीफा नहीं है जो बहस और खामखाई पढ़ते रहना चाहिए। दाई को बाखबर और आफत अंदेश होना चाहिए। ये लफ्ज याद रखिएगा कि दावत कोई वजीफा नहीं है, बस हर वक्त एक मास्टर बने हुए हैं, सख्त गीर आदमी है, बस बच्चे देखकर डर रहे हैं, अब अम्मी नजर आई है तो अब तो इन्होंने बोलने ही नमाज पढ़ो। इसके अलावा और भी तो चीजें हैं साथियों, है ना। हम दाई को बहुत बाखबर, मोहब्बत वाला और आफत अंदेश होना चाहिए। दाई की नजर बड़ी गहरी बसीरत वाली होती है, वो अपराध को पहचानता है, किसमें क्या खूबी है, क्या सलाहियत है, कौन फायदेमंद है। हमें भी अपने अपने नेबरहुड में, अपने अपने साथियों में, अपने इक्ला के सर्कल में, अपने हल्के में ऐसी नजर रखनी होगी। इसी के लिए तो हम हल्केवार क्लास रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हमारा पूरा नेबर नेट कोर्स है ना। फिर अदर फेथ के साथ हम दावा के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, लोगों को दावा के जरिए अल्लाह के दीन से, अल्लाह के काम से, जिंदगी के मकसद से हम जोड़ रहे होते हैं, हम लोगों से कह रहे होते हैं और हम मुनज्जम होकर ये सारा काम करें। फिर उसके साथ साथ साथियों आप ये भी देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायाना और साफ, मैं आपको बताती हूँ, आप दोहा की वेबसाइट जो है उसमें जो लाइब्रेरी है उसमें दाई आजम किताब है, ठीक है। आपको एक होमवर्क देती हूँ, इसका जो चैप्टर है ना, क्या है, दायाना इस्तराब के मुहर्रिकात पर तफसीली नजर, मेरे पास पेज 47 है, ठीक। तो प्यारी साथियों इस पेज 47 में, या चलिए वो भी छोड़ दे, पेज 55 में नबी के दायाना और साफ क्या थे, ठीक। पेज 55 कोई सामने लिख भी दे, कोई भी साथी सामने लिख दे, दाई आजम किताब है और नबी के दायाना और साफ, उसके अंदर ना प्यारी साथियों जरूर आप पढ़िएगा कि दाई अल्लाह थे आप। पेज 55-56 में जबरदस्त लिखा हुआ, कामिल नमूना थे, हिकमत और सलीका था, इज्तिमाई जद्दोजहद थी, सब्र और सबात थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, कुर्बानी और जानिसारी थी। प्यारी साथियों दावा की राह की रुकावटें क्या क्या है दावा की, मैं अल्लाह के दीन का काम करना चाहती हूँ, इस काम में क्या चीज रुकावट है, मुझे खुद सोचना होगा, अपनी किसी बहन साथी से डिस्कस करना होगा। हम खुद नमूना नहीं बनते, हमारी सारी बातें दूसरों के लिए होती हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सारी बातें दूसरों के लिए, हम खुद नमूना नहीं बनते, हिकमत से बात नहीं कर पाते हैं, बात है ना, गलत तरीके से मुंह पर इजहार कर देते हैं, गुस्सा। सबसे खतरनाक चीज जो मेरे और आपके अंदर आ जाती है वो है नेकी का तकब्बुर। हमारे ना, हम इतनी क्लासें ले रहे हैं, हम तो इतना टाइम लगाते हैं, तो ये जो नेकी का तकब्बुर होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, ये नजर भी नहीं आता है। कुरान के बजाय अफराद को कुरान से जोड़ने के बजाय हम अपने आप से जोड़ रहे होते हैं, हम इधर उधर हुए, लोग भी इधर उधर हो गए। अल्लाह के दीन का काम ऐसे तो नहीं होता है ना साथियों। कुर्बानी किन चीजों की, मुझे और आपको किस चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से कुर्बानी मांगी थी, किन चीजों की मांगी थी कुर्बानी, जल्दी से लिखिए जरा सामने, अल्लाह के नबी किन चीजों की कुर्बानी आपने मांगी थी? जान, वक्त, माल, सलाहियत, बिल्कुल ठीक। प्यारी साथियों दिलावेज शख्सियत का राज, ये भी मैंने ना पर्सनल एक्सीलेंस जो चीजें थी ना, ये भी दाई आजम किताब से मैंने ये सारे पॉइंट मैंने दाई आजम किताब से लिखे हैं। और मेरे पास जो पेज है पेज 85, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलावेज शख्सियत का राज क्या था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं ना कि हमारी भी शख्सियत अल्लाह के नबी की जैसी हो, हम सब चाहते हैं ना साथियों, है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैंने उस किताब से जो पॉइंट्स निकाले, वो था कौलो अमल में कोई फासला नहीं था आपके, आला तरीन बातें थी आपकी, जो दूसरों को बताते थे आप खुद भी उस पर अमल करते थे, एक तड़प थी आपके अंदर, आप हर एक से मोहब्बत करते, और ये फीलिंग सबको होती थी, हर को ये होती थी कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। ये फीलिंग मैं क्यों नहीं दे सकती? तो बहुत आसान सा काम है साथियों, इखलास के साथ किसी से भी मोहब्बत कर लेना। लोगों से ताल्लुक था,
آپ سخت مزاج نہیں تھے, اتنی فرم ہو کے کبھی بھی نہیں بات کر سکتے تھے آپ, ہے نا. ہم کہتے ہیں میں تو دل میں کچھ نہیں رکھتی ہوں, میں تو منہ پر کہہ دیتی ہوں, چاہے اگلے کا دل پٹ پٹا جائے, وہ بےچارا بے ہوش ہو کے گر جائے ہماری بات سے, ہفتوں وہ بےچارا سائیکٹ ہو جائے کہ مجھے ایسے کہا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی, میں تو بہت ہی منہ پہ کہہ دیتی ہوں بڑی, میں تو بس بہت صاف دل ہوں, لیکن میں بدخو ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدخو بھی نہیں تھے. بدخو کسے کہتے ہیں؟ بڑا پیارا جملہ ہے یہ اردو کا. جلدی سے بتائیے کون اردو میں ماسٹر ہے, کون لکھے گا بدخو ہونا؟ برا مزاج, برے الفاظ منہ سے کہنا, بدخو ہونا, یعنی ایسے الفاظ کہنا جس سے بیچارہ اگلا جو ہے نا ایک ہفتے تک گھر سے باہر نہیں نکلے, وہ ایسے الفاظ نکال دینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاق و چوبند تھے, ہے نا. آج ایک کام کر لیا, آج میٹنگ اٹینڈ کر لی, آج قرآن کی کلاس لے کر اٹھے, بس اب تو بس میں تو بہت اب تھک گئی ہوں, جو بنائے وہی کھا لو تم لوگ, ہے نا. میں کیا کیا کروں, میں پڑھ رہی ہوتی ہوں. بچے کہیں گے پڑھائی تو جان کی مصیبت آ گئی بھائی, امی آپ اگر پڑھائی چھوڑ دیں, آپ گھر دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاق و چوبند تھے. جو فیلنگ ہے وہ اللہ کو بتائے نا. ہم دوسروں کو ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اوقات سے دین کا کام نہیں, گھنٹہ فون پہ ضائع کر دیا, ٹی وی پہ ضائع کر دیا, ادھر ادھر ونڈو شاپنگ میں ضائع کر دیا, اس میں نہیں تھکتے ہیں, ہے نا. اس میں تو چاق و چوبند رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ چاق و چوبند رہتے تھے؟ دلاوے شخصیت کی عظمت کا یہ راز تھا. نیکی اور بھلائی اختیار کرنے میں, امت کی فلاح و بہبود کے کاموں میں, امت کی دنیا اور آخرت سنوارنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کاٹ کر کبھی نہ بات کہتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت علم اور صبر کی جامع تھی, اپنی تعریف سے کبھی خوش نہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے, نہ کبھی کسی کی عیب جوئی کرتے تھے. کیا سوچا ساتھیوں, میں 1 منٹ کے لیے خاموش ہوتی ہوں. میں خود اپنے لیے کوئی فیصلہ, بلکہ منٹ بھی بہت ٹھیک ہے, 1 منٹ کے لیے میں گھڑی دیکھتی ہوں, اس وقت بج رہے ہیں 11:28. ٹھیک, میں خاموش ہوں. فیصلہ کرتے ہیں, اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں. میں نے کیا فیصلہ کیا یہ بات ہے. ٹھیک, میں 1 منٹ کے لیے بس چپ ہو جاتی ہوں. جی ساتھیوں, یہ خاموشی اس لیے تھی کہ میں اور آپ کچھ فیصلہ کریں کہ کرنا کیا ہے مجھے اور آپ کو. 3 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ذات کو محفوظ رکھا. عجب و غرور سے, مال و غنیمت مال و دولت جمع کرنے سے, فضول اور لا یعنی باتوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے پوشیدہ عیوب کی قرید نہیں کی, کبھی نہیں کی اللہ کے نبی نے. مسلم کردار کی قوت کن چیزوں میں تھی ساتھیوں؟ کوئی دعوت بھی اگر صرف لفظی دعوت ہو نا, اور اس کے ساتھ اخلاقی زور موجود نہ ہو, تو وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے دلوں پر کتنا ہی سحر یا جادو تاری کر لے, آخرکار وہ دھوئیں کی طرح اڑ جائے گی. ہسٹری میں الفاظ سے کبھی کوئی اثر نہیں ڈالا جا سکتا, نہ ہی کوئی اکیلی زبان نے کوئی بہت بڑا انقلاب یا ریولوشن لا سکی. الفاظ تبھی مؤثر ہوتے ہیں جب عمل کی ڈکشنری میں ان کے کچھ معنی ہوں, دلیل ہو, لاجک کے ساتھ جب کردار سامنے آتا ہے نا, تو پھر وہ سب کے دلوں میں اترتی ہے چیزیں. پیاری ساتھیوں, عمل کی شہادت کے بغیر زبان کی شہادت بیکار ہوتی ہے. کردار کی, اخلاق کی طاقت ہی کسی دعوت کو پر اثر بناتی ہے. حق یہ ہے کہ تم کیوں وہ بات کہتے ہو, قرآن کہتا ہے نا, جو تم خود نہیں کرتے. تو پیارے ساتھیوں, اس مسلم اخلاقی جو طاقت تھی نا, میں اس پہ دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں. میں محسن انسانیت ہی میں نے تقریباً 20 ایسے لوگوں کے نام پڑھے جو صرف اخلاق کی وجہ سے ایمان لے کر آئے. اس میں دیکھیے سمامہ بن اسال جو تھے, یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں, یہ نفرت سے نکاح چکا ہے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ان سے بات کرتے ہیں, اور وہ اٹھا کے منہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں اس چہرے کو نہیں دیکھ سکتا, اتنی نفرت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ گئے, جانے دو. چلے گئے, راستے میں سوچا کہ یہ کیسا شخص تھا جس سے بات کرنے کے لیے میں نے اپنی نگاہ تک نہیں اٹھائی. نفرت کا پورا احساس دیا, اس کے باوجود اس نے چھوڑ دیا. آپ واپس آئے, ایمان لائے, اور کہا کہ یہ چہرہ مجھے آج ایمان لانے سے پہلے سخت مقبول تھا, اور اب یہ چہرہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ساتھیوں, یہ دائی کے جو انداز اور کردار ہوتے ہیں نا, یہ چیزیں پھر بڑی وہ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, پھر یہ دیکھیں کہ جہاں کہ اسلام پہنچنا مناسب تعداد میں
متاثر ہوتی وہاں لازمن مسجد کی بنیاد ڈالی جاتی. مسجدیں صرف عبادت گاہی کی حیثیت نہیں رکھتی تھی بلکہ وہ سوسائٹی کی ساری ضرورت بھی پوری کرتی تھی. آج بھی مسجد میں کیفیٹیریا ہوتا ہے, جم ہوتا ہے, مردوں کو نہلانا, شادی, نکاح, سارے کام ہوتے ہیں. نان مسلم کے لیے اوپن ہاؤس کیا جاتا ہے, گویا کہ دعویٰ کے سارے کام یہی ہوتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا کہ جہاں بھی کسی نئی آبادی میں جائیں نہ صرف مسجد کی تعمیر کریں بلکہ وہاں کے امام بھی مقرر کیے جاتے تھے, اور وہ امام جو قرآن میں عبور رکھتے تھے اور اخلاق میں بہترین ہوتے تھے تاکہ وہ اپنے خطبے اور بات چیت سے اسلام کی دعوت پیش کر سکے. پھر اس کے بعد معاہدے اور حلیفانہ تعلق بھی بہت زیادہ تھا. اور یہ ساری چیزیں پیاری ساتھی میں نے میرے پاس جو کونسل انسانیت کا پیج ہے 491501, اب پتہ نہیں آپ کا کیا ہوگا لیکن ٹاپک یہی ہے, آپ اس ٹاپک کے ذریعے سے اس میں سے ڈھونڈ سکتی ہیں. حکومت خود معلم اخلاق کی, عام الوفود ہے نا, پھر وفود آئے اور بات دعویٰ بڑھتا گیا, کام ہوتا چلا گیا ساتھی. بین الاقوامی دعوت کا آغاز ہوا ہے نا, اور پھر یہ کہ بات خیر امت سے شروع ہوئی تھی. آپ نے بھی آج کی بات خیر امت سے شروع کیا تھا نا, سب سے پہلا جملہ ایک ساتھی نے یہ کہا تھا ہم خیر امت ہے. پھر اخرجت للناس پر یہ چیز قائم ہو گئی تھی, شہداء الناس کی ذمہ داری جو تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کام دیکھیے, 13 سال 13 ایئرس کی مدت میں ابتدائی دعوت دے کر اپنے افراد کار تیار کرنے کا کام مکمل کیا. پھر 8 سال کے اندر مدینے کو اسلامک اسٹیٹ بنا کے کھڑا کر دیا, اور پھر اپنی زندگی ہی میں دعوت کی لہریں آس پاس کے اسٹیٹ میں پہنچا دی. دعوتی خطوط لکھے گئے, دعوت کے کامیابی کے اثرات ہمیں نظر آنے لگے. پھر ساتھیوں جو انٹرنیشنل لا جو قرآن نے بنایا تھا وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ ریاست کے قیام کے ساتھ ہی دیگر قوموں سے تعلقات کن اصولوں پر وضع کیے جائیں گے, امن اور جنگ کے قوانین بنائے گئے. یہ سب دعویٰ کے اصول کے اندر مفکرین نے شامل کیا ہے. حلیف اور حریف قوموں کے ساتھ کیسے معاملات اخلاق ہوں گے, معاہد اور غیر معاہدے کو کہتے ہیں کہ ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پہلا دستور جس میں ریاست کی اندرونی یا بیرونی معاملات کے لیے قانون سازی کی گئی, وہ یہ جو ہم سورہ توبہ کے اندر پڑھتے ہیں نا, وہ ساری چیزیں. پھر وہی دستور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق حج کے لیے گئے تو سیدنا علی کو پیچھے سے بھیجا تھا, اور پھر وہ یہ سارے وہ دستور تھے کہ آئندہ حرم پاک اور مسجد کی تولیت کسی مشرک کو نہ سونپی جائے, آئندہ کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہ ہو, کوئی شخص میاں ہو کر طواف نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 مہینوں کی حرمت کی ثابت کرنے کا اعلان کیا گیا. پیاری ساتھیوں, دعویٰ کا کام ابھی بھی ہے, دائی کا کام ابھی بھی یہی ہے کہ دعوت پہ دین قبول کرنے والوں کی تربیت کرے. اس ٹاپک پہ ہم آئندہ بات کریں گے. اکنا سسٹرز کینیڈا کے دعویٰ کے کون کون سے شعبے ہیں جو میں نے آپ سے شروع میں پوچھا تھا, یہ 4 شعبے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بات کریں گے. آئیے مل کر جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں تک جانا ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ یہ ساری کوششوں کو, چیزوں کو قبول کرے. ساتھیوں, بہت پیاری سی یہ نعت ہے, اگر ٹائم ملا آخر میں تو ہم پڑھیں گے, ورنہ اس وقت ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم کیو سیشن آن کرتے ہیں, اس کو اوپن کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. فائزہ اس کو بہنا کیو سیشن اسٹارٹ کر دو. الحمدللہ. اس وقت ہماری اگر رومانہ بہن موجود ہیں, رومانہ آپ آ چکی ہے, لکھ کر بتائیے گا. ٹھیک ہے, ہم جب تک تھوڑا سا سوال جو ہم نے پہلے سوچا تھا نا کہ اس کام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ساتھیوں, جو ہم نے خیرخواہی کی بات رکھی تھی آپ کے سامنے ہے نا, دین خیرخواہی کا نام ہے, یا مسلم کردار کی جو طاقتیں ہیں, آپ کو کیا لگا کیا کرنا چاہیے؟ آج کیا فیصلہ کیا؟ کون بہن آ کے بات کریں گی؟ کوئی بھی ساتھی آئیے. سائرہ آپ بات کریں گی؟ السلام علیکم, میں بلقیس بات کر رہی ہوں, لگتا ہوں اوپن ہوا میرا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, بات کیجیے بلقیس. مجھے اس سے جو بہت ہی اہم پوائنٹ لگا ہے کہ لوگوں کی بہترین خیرخواہی کیسے ہو سکتی ہے, تو مجھے اپنے آپ سے آج یہی پرومس کیا ہے کہ لوگوں کی خیرخواہی خدمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک ہم لوگوں کی سوچیں گے نہیں, ہم سائے ہیں یا کوئی ہماری فیملی ہے یا خاندان ہے یا گھر میں, یہ خدمت ایک ایسا ٹول ہے جس سے ہم, میں نے یہ آزمایا بھی ہے اور آگے بھی میں انشاءاللہ اپنے آپ سے یہی پرومس کر رہی ہوں کہ جیسے محبت کر خدا سے اور خدمت اس کے بندوں کی,
मैं ये टोरंटो कैंपस से हूँ। जज़ाकल्लाह बिल्किस, जज़ाकल्लाह। मुझे यही अपना शेयर दोहराना है कि अल्लाह की मोहब्बत। जी 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 जी, ये एक शेर मुझे इसका एक जुमला अच्छा लग रहा है, वो रिपीट कर दूं। मोहब्बत कर खुदा से और खिदमत उसके बंदों की, खुदा तुझे मिल जाएगा, दुआ ले परिंदों की। जबरदस्त, इसी के ऊपर जज़ाकल्लाह बिल्किस, जज़ाकल्लाह। बहुत ही, आज तो मुझे खुद तैयारी करके बहुत मोटिवेशन मिली है, जज़ाकल्लाह, वेरी नाइस। हाँ, और कौन साथी आएंगी? आइए। दावत की राह की रुकावट क्या है साथियों? क्या चीजें आ जाती है रास्ते में, या कोई भी बात आप रखना चाहें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाहिद हसनैन बात कर रही हूँ मिसिसागा से। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा, माशाल्लाह आज का हमारा लेक्चर था, और उसमें आपका क्वेश्चन है कि कैसे खैर ख्वाही की जाए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, हमें इस काम के लिए सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी होगी। हम इस काबिल हैं कि हम निकलें और दावा का काम करें। सबसे बड़ी बात यह लोगों में घुल मिल जाना, वो चीजें हम में पैदा होना चाहिए। ये नहीं कि वो मुस्लिम है नहीं है, जब हम उनके तक पहुंच रखेंगे जब ही तो दावा का काम करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी कि 10 बात उनकी सुनते थे, फिर अपनी बात भी कह देते थे। उन्होंने कहा है कि उनकी भी सुनो। तो जब हम उन तक पहुंच रखेंगे, अब देखिए बात हम कहते हैं, अभी आपने कहा कि हम क्लासेस लेते हैं, ये लेते हैं, हम सम टाइम बड़े प्राउड हो जाते हैं दूसरे को, तो अरे इसने ये नहीं, स्कार्फ नहीं पहना, हो सकता है वो हमसे बेहतर हो, लेकिन एक हिकमत होती है, एक तरीका होता है हमें बात पहुंचाने का। जब हम उनके फ्रेंड बनेंगे ना, यकीन करें हमारी गैदरिंग होगी, हम कोई ना कोई बात ऐसी कह देंगे, लेकिन हिकमत के साथ। ये नहीं कि हम बेहतर है, नहीं, हम बेहतर नहीं है। ये जजमेंट सिर्फ अल्लाह कर सकता है, सिर्फ अल्लाह करेगा। नाहिद, जज़ाकल्लाह प्यारी साथी, बहुत प्यारी बात कहा। मुझे तो खुद एक बच्ची याद आ रही थी कि उसने स्कार्फ पहना था, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि उसने स्कार्फ उतार दिया, तो मुझे बहुत ही टूटा हुआ। मैंने बहुत प्यार से कहा, मैंने कहा तुम तो प्यारी, इतनी हसीन लग रही थी, तुम स्कार्फ में चंदा कहाँ गया? तो कहने लगी कि वो एक जगह गए थे तो मेरा स्कार्फ था, आंटी ने कहा कि फायदा क्या स्कार्फ का, उतार ही दो, नीचे तो कुछ है ही नहीं फ्रंट में। तो वाकई ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। और कौन साथी आएंगी? प्लीज आइए। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुसरत है। जी, मुझे बहुत आज का लेक्चर बहुत मोटिवेटिंग लगा, और मैंने कुछ अपने लिए उससे उसूल निकाला कि काफी अपने को चेंज करना हो। साथी नुसरत जी, सेकंड बस रुक जाइए। सादिया शकील यहाँ पे मौजूद है अगर, तो सादिया, मैंने रुमाना को शायद सही लिंक नहीं दिया था, तो प्लीज रुमाना की थोड़ी रहनुमाई कर दे आने में, ठीक है? क्विक, तेजी से। कोई भी साथी, टोरंटो की कोई साथी रुमाना को लिंक दे दें, ठीक है जी? नजर बात कीजिए, सॉरी। नो, इट्स ओके। जी, बस मैं ये कह रही हूँ कि माशाल्लाह बहुत ही मोटिवेटिंग लेक्चर था। ये मैं पहली दफा सीरा क्लास अटेंड कर रही हूँ, और मैंने अपने लिए ये उसूल निकाला है कि मुझे अपने आप को काफी चेंज करना होगा। और वो जो बीच में आपने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से कहा कि सोने का वक्त गया, और वाकई मुझे भी लगता है सोने का वक्त गया, जागना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया। और यही के खिलाफ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अल्लाह का ये काम। आपकी कैफियत नहीं हुई है, यकीन जानिएगा, सोचने के लिए इतनी चीजें कि दिल चाहता है कि सब कुछ बंद करके पहले रो दे, पहले रो दे अपनी कमाई में। बहुत अपना कद छोटा लगता है। नजर आपने बिल्कुल ठीक कहा। कौन और साथी आएंगी? जल्दी आइए। हमारी मिसिसागा कैंपस से तो आ गई, मिल्टन से और ऑनलाइन से भी आए कोई साथी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं महनाज मिसिसागा कैंपस से हूँ। मैंने ये कहना था कि हम लोग जब दाई के तौर पर बाहर निकले, तो जो हमारे सामने कोई शख्सियत आती है, तो हम उसकी जगह पे अपने आप को रख के तो फिर अपनी बात को उस तक पहुंचाएंगे। देखें उसका लेवल क्या है दीन का, फिर उसके बाद ये है कि वो किस दिमाग से हमारी बात को सुन रहा है। तो ये सारी चीजें जब होंगी तो फिर ही हम अच्छी तरह अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचा सकेंगे। और उसमें सबसे पहले जो है ना, वो पेशेंस आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मेहनाज। ये हमें अपने ऊपर रखना चाहिए कि अगर वो कोई सख्त बात कहेगा तो उसका हमने जवाब किस तरह देना। बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया मेहनाज। हमारी रुमाना सहर बहन भी यहाँ पे मौजूद है,
اور ہماری سینٹرل آؤٹ ریچ کی انچارج بہن بھی ہماری ہے، اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے رائٹر فورم کی انچارج بہن سے بات چیت کیا تھا، اور آج ہم چونکہ ہمارا موضوع دعوت اور دائی تھا اور ہم نے کئی چیزیں سوچی تھی، تو انشاءاللہ تعالی ہم رومانہ بہن سے کہتے ہیں کہ وہ آئیں، ہم سے بات چیت کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں ابھی نا۔ جی رومانہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رومانہ ویلکم ہماری کلاس میں۔ الحمدللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سارے ساتھیوں کے ساتھ ہوں میں۔ دعویٰ پہ میرا خیال ہے کہ کوئی اس طرح کی بات اگر میں کہوں کہ بلکہ سمینہ میں سوال پوچھ سکتی ہوں اپنی بہنوں سے؟ بالکل بالکل پوچھیے، ہمارے پاس ابھی ہے 8 منٹ آپ کے پاس، آپ بالکل پوچھیے۔ ٹھیک ہے، میرا تو سمپل سا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا گول تھا، جو سب سے بڑا مقصد تھا، یا یوں کہہ لیتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تھی، وہ کیا تھی؟ ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمیں یقیناً اس بات کا جواب ہم میں سے ہر بہن کو آتا ہوگا، لیکن میرا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک ساتھی مجھے ضرور بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سب سے بڑی سنت ہم نے جو آپ کی ساری زندگی پہ محیط ہے، وہ کیا ہے؟ رومانہ، یہاں پہ ہماری بہنیں مسلسل لکھ رہی ہیں دعوت، دعوت اللہ، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، میں آپ لوگوں کے میسیجز بھی چیک کر لوں گی اب۔ تو یقیناً سب سے بڑا گول، سب سے بڑا مقصد، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ تمام انبیاء کا یہی تھا، ہے نا؟ تو سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا، اور وہ کس طریقے سے پہنچانا؟ جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وموعظۃ الحسنہ، ہمیں اس طرح انوائٹ کرنا ہے، ہمیں اس طرح دعوت دینی ہے۔ انوائٹ کرنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ حکمت اور موعظۃ الحسنہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوں گی انشاءاللہ، تو ہم اللہ کے دین کی دعوت کو بہترین طریقے سے پہنچا سکیں گے۔ اور ساتھیوں، مجھے سب سے پیاری بات یہ لگتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے جس جگہ بھیجا ہے، وہاں تو میرے آس پاس موقع ہی موقع ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کے جو ہے وہ، اگر آپ کو کوئی چیز، کوئی بہت زبردست سی کوئی چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کے آس پاس ٹیبلیں سجی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر آپ کی پسند کی اور آپ کی ضرورت کی ہر چیز رکھی ہے، تو آپ کو کیا لگے گا؟ اللہ نے میرے پر کتنا احسان کیا ہے، کتنی خوبصورت اللہ نے اپنی نعمتیں جو ہے وہ مجھے دے دی ہیں۔ آپ جب یہاں ہوتے ہیں نا، آپ کا نیبر، آپ کا شہر، آپ کا ملک، آپ کے کولیگز، آپ کے ورک جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو آپ کے بچوں کی ٹیچرز ہیں، جو آپ کے اسکول میں جب آپ جاتی ہیں اپنے بچوں کو چھوڑنے، وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں جو اور خواتین موجود ہوتی، وہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں، اور وہ ہم سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اپنے تم کس دین کو فالو کرتی ہو، ہے نا؟ تو میرے اور آپ کے پاس بہترین مواقع ہیں۔ میں تو کہتی ہوں اللہ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسی جگہ پہ بھیج دیا جہاں پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اللہ اور رب العالمین نے اس جگہ بھیجا جہاں ہمیں اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی مکمل آزادی ہے۔ بہنوں، دو باتیں ایسی ہیں جس کے بعد میں اور آپ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس ہم اللہ تعالیٰ کو جا کے کیا کہیں گے کہ میرے پاس چوائس نہیں تھی، یا میرے پاس لوگ نہیں تھے، یا میرے پاس مواقع نہیں تھے، یا میرے پاس اسکلز نہیں تھی۔ الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بہت زبردست یہ بات جو مجھے بار بار محسوس ہوتی ہے، میں چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں
दूसरी बात यह है कि इकना सिस्टर्स कनाडा, देखें ये वाली बात तो मेरा ख्याल है पूरी सीरा के क्लासेस के दौरान हम आप सारी बहनें सुनती भी रही हैं और समझती भी रही हैं कि अपने इंडिविजुअल हैसियत में हमें दावा करना है ना, हमें अपने अखलाक को ऐसा बनाना है, हमें अपने अंदाज को इस तरह करना है कि हमारे नेबर्स, हमारे आसपास के लोग हमें देखकर ही इस्लाम को समझ लें हैं। फिर उसके बाद हम कुछ ऐसे काम सीखते हैं, हम स्माइल करना सीखते हैं, हम लोगों के काम आना सीखते हैं। हम सोचते हैं कि चलो मैं इस तरह दावत पहुंचाऊं कि मैं किसी का ड्राइव वे साफ कर दूं, मैं स्नो की शवलिंग कर दूं, मैं किसी को उसकी ग्रोसरी दिला दूं, मैं किसी से उसकी खैरियत पूछ लूं। ये सारी बातें भी बहुत अहम है, ये तो मेरे और आपके रोजाना के कामों का हिस्सा होना चाहिए। एवरी डे आप प्लान करें कि एक फर्द को जिसको अल्लाह के दीन की दावत नहीं पहुंची है, मैं उसे एक शख्स को जरूर दावत पहुंचाऊंगी। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है कि हम इकना सिस्टर्स के प्लेटफॉर्म से दावत पहुंचाते हैं, है ना। हम इकना सिस्टर्स के प्लेटफॉर्म से जब अल्लाह के दीन की दावत पहुंचाते हैं तो उसके तरीके कौन कौन से हैं, आप साथी लिख के बताएंगे। मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि आप सारे साथियों को बहुत कुछ बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए, ठीक है, जल्दी जल्दी से। कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे पास, कुछ इन पर्सन प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि यूं कहें कि आजकल कोविड की वजह से थोड़े से हमने उसको रोका हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इंशाअल्लाह न कोविड जैसे ही इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें इस मुश्किल मरहले से निकाला, हम दोबारा से उस काम पे आ जाएंगे, है ना। अच्छा, नादिया ने लिखा है, नादिया आमिर ने, कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 2 किड्स अपने स्कूल में अल्लाह के लिए इस्म को एज अ ब्यूटीफुल दीन प्रेजेंट करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका फर्स्ट दावा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आजकल हम सोशल मीडिया पे गए हैं, हाँ बिल्कुल, हर चीज देखें। इकना सिस्टर्स के प्लेटफॉर्म से जितने प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो किसी भी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, हम अगर इसको इस तरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो दावा के हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, स्पेशली दावा के डिपार्टमेंट्स। उसमें से एक है आउटरीच, एक है सिविक एंगेजमेंट और एक है सोशल सर्विसेज। आउटरीच में हम ओपन दावा करते हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि आप में से कुछ साथ, अच्छा, दूसरा हम करते हैं सिविक एंगेजमेंट। उसमें हम लोगों के साथ जो पहले से कनाडा के अंदर जो प्रोजेक्ट्स, जो काम, जो प्रोग्राम्स, जो इवेंट्स मौजूद हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और सोशल सर्विसेज में हम क्या करते हैं, हम अपनी खिदमत कल्ब के जरिए लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि हाँ आप साथी मुझे ये बताएं। हाँ, हॉस्पिटल विजिट है, नॉन मुस्लिम नेबर से अच्छा बिहेवियर है, वुमेन्स डे, फैमिली डे, ये सब बहुत जरूरी है, ट्री प्लांटिंग, मुस्लिम हेरिटेज, सब बहुत जरूरी है। मेरा दिल चाह रहा था कि आप मुझे पर्टिकुलरली आउटरीच के प्रोजेक्ट्स बताएं, जिसमें से नाहिद ने एक लिखा है इस्लामिक हेरिटेज मंथ की सेलिब्रेशन। बिल्कुल सही है नाहिद। फूड ड्राइव सोशल सर्विसेज की तरफ से, वॉलंटियर वर्क, ठीक है। हिजाब डे, हमदिया ने लिखा है हिजाब डे। देखिए, फर्क सिर्फ ये है कि जब हम आउटरीच के जरिए बात को पहुंचाते हैं तो हम ओपनली इस्लाम की बात करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। अल्लाह ने मुझे और आपको ये मौका दे दिया कि हम इस्लाम की बात डायरेक्टली अपने कनाडा के अंदर रहने वाले लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आउटरीच के ऊपर आ गए हैं और मैं देख रही हूँ माशाल्लाह कि हिजाब डे है, बिलबोर्ड्स हैं। बिलबोर्ड्स के जरिए कैसे पहुंचाया जाता है साथियों, अगर आप में से कोई ये बता दे कि हम बिलबोर्ड के जरिए, जी राहिला ने लिखा है कि रमजान प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। रमजान में हम लोगों तक जो है वो अल्लाह के दीन की दावत पहुंचाते हैं। किस तरह
ہم رمضان کی پریزنٹیشنز لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ہم اسکولز میں جا کر پریزنٹیشن کرتے ہیں، ہم لوگوں تک افطار پہنچاتے ہیں، ہم کارڈز بناتے ہیں. اچھا کسی نے کارڈز کا نہیں لکھا، یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم اکنا سسٹرز کی آؤٹ ریچ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کارڈز کے ذریعے فلائرز کے ذریعے جو ہم شیئر کرتے ہیں اس میں آپ ساتھیوں نے کتنا حصہ لیا ہے. دیکھیں سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک 1 منٹ کارڈ ڈیزائن کرتے ہیں. بعض کارڈ ہمارے پاس آلریڈی ڈیزائنڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کارڈ جو ہے وہ رمضان کے بارے میں ہے، وہ ویمن ان اسلام کے بارے میں ہے، وہ اور بہت سارے موضوعات پہ ہے. ایک چھوٹا سا کارڈ ہے 1 منٹ کے اندر، اور اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہم 1 منٹ کے اندر اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم کہیں جا رہے ہوں ہمارے بیگ میں اگر وہ کارڈز موجود ہوں تو یقین مانیں کسی بس پہ جا رہے ہوں، سب وے پر ہوں، شاپنگ مال میں ہوں، کسی ریسٹورینٹ میں ہوں، کہیں پر ہمیں جب موقع ملتا ہے تو ہم وہ کارڈ اپنے آس پاس کے جو ہمارے فیلو کینیڈینز ہیں، جو پیپل آف ادر فیتھ ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ایک کارڈ لوگوں کے دلوں کو کھولنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا اور ساتھی لکھ رہے ہیں الحمدللہ ٹیچرز تھینک یو کارڈ. اچھا ہم انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ سے مجھے لگتا ہے کہ اور اپنی کلاسز کے ذریعے اور مختلف پروجیکٹس کے ذریعے ہم ضرور سیکھیں گے کہ آؤٹ ریچ، سیوک انگیجمنٹ اور سوشل سروسز میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. ہیں وہ سارے ہمارے پروجیکٹس، وہ سب کا سب دعویٰ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا آؤٹ ریچ کو میں چونکہ آؤٹ ریچ کی ذمہ داری ہے میرے پاس تو میں اس پہ فوکس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا فیس بک اینڈ ٹویٹر کے ذریعے بالکل ہم اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچا سکتے ہیں. اور بتائیں وی کین گیو ٹیچرز گفٹ ود اسلامک کارڈ اور ڈسکرپشن. بالکل صحیح ہے، ٹیچرز کو گفٹ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اسلام میں ٹیچر کی اہمیت پہ بات رکھ سکتے ہیں. ساتھیوں اور بہت سے طریقے ہیں، مثال کے طور پہ ہم لائبریریز میں اوپن ہاؤس کرتے ہیں. اوپن ہاؤس کس چیز کے لیے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی نے کیا ہے؟ کسی نے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ میٹ اے مسلم ڈے. ہم ایگزیکٹلی اوپن ہاؤس فار مسلم ہیریٹیج، اوپن ہاؤس فار میٹ اے مسلم ڈے مناتے ہیں. ہم یہ سارے کام کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور مسجد ٹورز بھی کروا سکتے ہیں. بالکل دیٹ از ون آف دا بیسٹ آپشنس. اگر ہم اپنے کسی مسجد میں اپنے بردرز کے ساتھ مل کر، یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے بردرز کے ساتھ جو اکنا کے بردرز ہیں ان کے ساتھ مل کر مسجد کا ٹور ارینج کریں تو آپ یقین کریں بہت سے لوگ آتے ہیں، اور وہ جو ادر فیتھ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے اسلام کی جو مطلب اسلام کے بارے میں وہ انفارمیشن لیتے ہیں. فرینڈلی ڈائلاگ بالکل ہو سکتے ہیں. سعدیہ شکیل نے ایک بہت پیاری سی بات لکھی ہے، ریڈیو کیمپین کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے. رومانہ جی بولے سمینا. رومانہ یہاں پہ بہنیں لکھ رہی ہیں کچھ میرے سامنے جو آئی چیز کہ ابھی کرنٹ سچویشن میں اگر کوئی چیز گائیڈ کر دو تو انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ بہت اہم بات رکھی ہے سمینا نے. دیکھیں مارچ میں اپریل میں جب کووڈ شروع ہوا تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہ خیال آیا کہ یہ جو اتنے سارے کام ہم کرتے ہیں، جو ان پرسن کام ہم کرتے ہیں، اب ہم کیسے کریں؟ ہم مسجد کے ٹورز کیسے کرائیں؟ ہم لائبریری میں اوپن ہاؤس کیسے کریں؟ ہم اسکول میں اسلامک ہیریٹیج منتھ کا ڈسپلے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہے نا، تھوڑی سی دیر کے لیے آتا ہے نا ہم انسان ہیں تو ہمیں ایک دم سے ہوا. پھر ہمیں خیال آیا کہ ساری دنیا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. ہم نے سوچا کہ اسلام کے یعنی یوں سمجھیں کہ جب ہم اپنے ان پرسن پروجیکٹس کرتے ہیں تو 50 لوگ، 60 لوگ، 70 لوگ آتے ہیں. اگر ہم یہی پروجیکٹس
ورچوئل کر دیں، جس طرح عالیہ نے لکھا ہے اور شبانہ نے لکھا ہے، ورچوئل کر دیں، تو یقین کریں ہمارا اگر ہم اس کو افیکٹولی اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور شیئر کریں ان چیزوں کو، کیونکہ ایک دفعہ جب ہم اس طرح کے پروجیکٹس اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں تو وہ ٹائم لمیٹڈ نہیں ہوتا، پھر جب کوئی سرچ کرے گا نا انشاءاللہ تو اس کو وہ چیز ملے گی، اور ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہی سوچا ساتھیوں کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائیں گے۔ تو سسٹر رومانہ، تو کیا کوئی ایسی چیز آپ ہمیں بنا کے دے رہے ہیں؟ کوئی ایسی چیز آئے گی جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے اسلامک ہیریٹیج پہ اتنی زبردست ویڈیو بنایا، جو کہ ہمارے پاس ٹویٹ بھی ہوا، گئے بھی، ہے نا؟ تو کیا ایسی کوئی چیز آنے والی ہے؟ بالکل سمینہ، ہم انشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ ہماری ینگ بچیوں نے اس ویڈیو کو بنانے میں ہیلپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اتنی خوش ہوئی ہوں، اور یقین مانے وہ بچیاں اتنی ایکسائٹیڈ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر مزید ویڈیوز کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے بہت سارے ٹاپک سوچے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ویڈیو اس پہ بناتے ہیں کہ ہم عورتیں جو ہیں، مسلمان عورتیں حجاب کیوں پہنتی ہیں۔ ہم ایک ویڈیو اس پہ بنا سکتے ہیں کہ مسلمان ایک اللہ پہ بلیو کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈفرینٹ ذرائع سے، چاہے وہ ویڈیوز ہوں، چاہے وہ کارڈز ہوں، چاہے وہ سلائیڈز ہوں، چاہے وہ ٹویٹ کرنا ہو، ہم انشاءاللہ اپنے سوشل میڈیا کی اسکلز کو بڑھائیں گے، اور ہم اس ذریعے سے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ رومانہ، ہاں بولے جی سمینہ۔ جزاک اللہ، دل تو بالکل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ہمارا ٹائم کلاس کا ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی رومانہ جزاک اللہ اتنا ٹائم دیا اور اتنی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور اب ہم نے اس کلاس میں سوچا ہی یہ تھا کہ ہم پریکٹیکل چیزوں کو دیکھیں گے الحمدللہ، اور آپ تیار رہیے، آپ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کسی کلاس میں پھر آپ کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، اور آپ مزید کام بتائیے گا۔ سمینہ ایک بات پوچھ لوں، بلکہ یاد دہانی کرا دوں، جو ہم نے اسلامک ہیریٹیج منتھ کی ویڈیو بھیجی ہے، میں یوں نہیں چاہتی ہوں کہ ساری بہنیں یہاں لکھیں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے ضرور پوچھیں کہ آپ نے اسے کتنے کانٹیکٹ تک شیئر کیا۔ رومانہ یہاں پہ بہنوں کو شاید ملا نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی چاروں کیمپس کی پرنسپل سے کہتے ہیں کہ پہلے ان بہنوں کو وہ ویڈیو مطلب ای میل کے تھرو بھیج دیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان بہنوں سے ہم اگلی کلاس میں پوچھیں گے کہ اسے شیئر کیا کیا کیونکہ ابھی بہرحال اکتوبر منتھ ہے ہمارے ہاتھ میں۔ ہاں بالکل ہے سمینہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری، یعنی اگر ہم نے ابھی تک اوپن دعویٰ یا آؤٹ ریچ کے ذریعے دعویٰ کو نہیں اس کام کو شروع کیا، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس ذریعے سے دوسروں تک پہنچ پائیں نا انشاءاللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پیاری ساتھیوں، ہماری بھی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس گفتگو کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے، ہمارا بہت زبردست ٹاپک ہے، ہم اس ٹاپک میں انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنی جگہ پر رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بہت مزہ آیا ساتھیوں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔